بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, مجھے کہتے ہیں محفوظ چودھری. امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک اچھی خوبصورت ٹھنڈی صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا. ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ دن کا آغاز اللہ پاک کے بابرکت نام سے کرنا چاہیے, اس کا شکر ادا کریں کہ ایک نئی صبح اس نے ہمیں دیکھنا نصیب کی ہے, اور یہ صبح جو ہے وہ خوبصورت گزرے, ہیلدی گزرے, اس میں جو ہے وہ کریٹیوٹی ہو, نہ کہ اسٹریس اور انزائٹی ہو. تو ہمیں اسی دعا کے ساتھ دن کا آغاز کرنا چاہیے. پھر اپنی فیملی کو تھوڑا سا وقت دیں اور پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ آپ گھر سے روانہ ہو. آئی کین انڈرسٹینڈ کہ آج کل جو سچویشن ہے, ملکی حالات کی جب ہم بات کرتے ہیں, کافی سنجیدہ, کافی ٹف ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آپ گھر سے بڑا ایکٹیو, بڑا فریش ہو کے نکلتے ہیں, لیکن راستے میں جب آپ کو ایک بھاری ٹریفک کا سامنا کرنا پڑتا ہے, آپ راستے جو ہے وہ بند ہیں, تو ڈیفینیٹلی دشواری ہوتی ہے. آپ اچھا خاصا آپ کا موڈ جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم ڈیلی آفس آتے ہیں. تو آئی کین انڈرسٹینڈ کہ سچویشن ٹف ہے. لیکن میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ نارملی جو گھر سے آپ ایک مارجن رکھ کے نکلتے ہیں کہ 15-20 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے, تو آج کل جو سچویشن ہے اوور آل ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جو راستے بند کیے گئے ہیں. اسلام آباد کی بات کریں, راولپنڈی کی بات کریں, تو آپ کائنڈلی 1-1.25 گھنٹے کا جو ہے وہ مارجن رکھ کے گھر سے نکلے, تاکہ اگر آپ کو راستے میں کوئی ٹریفک ملتی ہے, کوئی راستے بند آپ کو ملتے ہیں, تو اس کا آلٹرنیٹ ہو, آپ کے پاس مارجن ہو, ٹائم ہو, آپ پینک نہ ہو, آپ کو غصہ نہ آئے, آپ پریشان نہ ہو کہ ٹائم کم ہے اور مجھے آفس پہنچنا ہے. تو مارجن جتنا آپ رکھیں گے, آپ ایزیلی کمفرٹیبل ہو کے آپ اپنے آفس پہ پہنچ سکتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ٹائم ڈیوریشن جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں سچویشن کے اکارڈنگ. اور پھر دوسری چیز, جب دیکھتے ہیں کہ ملکی حالات, راستے بند, چیزیں بند, کام آپ کا بند, بچوں کے اسکول, کالج, یونیورسٹیز بند, تو نہ صرف کاروبار کی ہم بات کریں تو اس میں ہمیں بہت زیادہ نقصان فیس کرنا پڑ رہا ہے, وہیں پہ بچوں کی تعلیم, ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی خاصے ہمیں ایک بہت بڑے, ایک بھاری نقصان کا سامنا ہمیں کرنا پڑ رہا ہے کہ بچوں, ان کے ایگزامز چل رہے ہیں, ان کے ٹیسٹ چل رہے ہیں, لیکن ہم نے اسکول بند کر دیے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو اوور سچویشن جیسی ہے, اس کا نا مجھے لگتا ہے کہ حل نکالنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہو چکا ہے, کیونکہ حالات جیسے بھی ہوں, آپ نے اس مسئلے کا, اس پرابلم کا حل آپ نے تلاش کرنا ہے. اگر آپ نے پرابلم کا سلوشن آپ نے نکال لیا, تو پھر آپ کو پرابلم نہیں لگے گی. بٹ اگر ہم نے مسائل کو بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا, سلوشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے, مل بیٹھ کے اس پہ بات نہیں کریں گے, حل نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے, تو ایز یوزول ہم ترقی پذیر ممالک میں ہی ہمارا شمار رہے گا, ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. آپ نے دیکھا بیک ٹو بیک ڈیزاسٹرز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا, اس کی وجہ سے کافی ہماری اکانومی جو ہے وہ افیکٹ ہوئی ہے. تو اس کے بعد پھر اس طرح کے جو بلاکیجز آ جاتے ہیں, راستے بند, سٹیز بند, موٹر ویز بند, بزنسز آپ کے ٹھپ ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو خاصا جو ایک مشکلات یا پریشانی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اوورال آج کا جو ہمارا پروگرام ہے, ویری انٹرسٹنگ, ان ڈیٹیل آپ کے ساتھ ساری چیزیں شیئر کریں گے, ڈسکس کریں گے, لیکن آفٹر دا بریک ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں, اے آئی. جب ہم مصنوعی ذہانت کی بات کرتے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کرتے ہیں, تو بہت سارے کوسچنز بھی ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے جو آسانیاں ہمیں ملی ہیں, اس کی وجہ سے جو چیزیں ہمارے لیے آسان ہوئی ہیں, جو ہم نے ایک نئی انوویشن دیکھی ہے, جدت کو جب ہم نے دیکھا ہے, تو خوشی بھی ہوتی ہے کہ ہاں, وقت کے ساتھ ساتھ خود کو بدلنا چاہیے, ڈھالنا چاہیے, وقت کے اکارڈنگ اپنے آپ کو لے کے چلنا چاہیے. تبھی آپ ترقی یافتہ ہو سکتے ہیں, تبھی آپ انٹرنیشنلی جو ہے وہ کمپیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم اسی پہ بات کریں گے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مصنوعی ذہانت, یعنی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کریں گے. ایک نیا عالمی نظام ہے, تو کیسے ہم اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں, اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور چونکہ ہم موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی کہ ہم فائدے کی بجائے ہم نقصانات کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں, یا اس کا نیگیٹو استعمال انفارچونیٹلی زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اسی پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جی محمد فائق. السلام علیکم فائق, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ میں ٹھیک. آپ بتائیں. I'm good, thanks for your time. فائق, سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, مصنوعی ذہانت کی جب ہم بات کرتے ہیں, ایکچولی میں یہ کیا ہے اور کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں ایزیلی؟ ایکچولی آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے بیسیکلی کمپیوٹر کی ایک لیٹسٹ برانچ ہے, کیونکہ کمپیوٹر سے ہی ایویلیٹ ہے, اور اس طرح کی ہم پہلے بھی برانچز دیکھتے آئے ہیں, سافٹ ویئر کوڈنگ, ڈفرنٹ ٹائپ چیزیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس از ٹوٹل ڈفرنٹ فرام اندر برانچز آف کمپیوٹر. اوکے. اور اس کو آپ ڈیسیژن میکنگ پاور دیتے ہیں, اور آپ کو ود ان سیکنڈ, ود ان منٹس ایک ریزلٹ جنریٹ کر کے دے دیتا ہے, جیسی آپ کمانڈ دیتے ہیں. جتنی اچھی آپ کی کمانڈ کا پرومپٹ ہوگا, اتنا اچھا ہی آپ کو ریزلٹ دے گا. Oh, that's great.
یعنی کہ آپ کی کمانڈ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو کیا کمانڈ دے رہے ہیں. کیسا پرومپٹ آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، کیسا پرومپٹ پرووائڈ کرتے ہیں، ویسی ہی وہ آپ کو کمانڈ ریزلٹ جنریٹ کر دیتے ہیں. اوکے، تو اٹ مین کہ اس سے پہلے ہمیں ہمارے پاس نالج کا ہونا یا ہمارا ٹرین ہونا اٹس ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی، بالکل ایسا ہی ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں کہ ایک جو آپ کو روبوٹک ٹیکنالوجی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، روبوٹک ٹیکنالوجی، اور آنے والے دور کے اندر ہم یہی سن رہے ہیں، یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ روبوٹک ٹیکنالوجی کے اوپر ہی ایچ اینڈ ایوری تھنگ شفٹ ہو جائے گی، انکلوڈنگ میڈیکل سرجری. جی ٹھیک. تو یہ روبوٹک ٹیکنالوجی کو جتنے اچھے طریقے سے ہم سمجھیں گے، جتنا اچھا ہم اس کو پرومپٹ پرووائڈ کریں گے، جتنی اچھی ہم اس کو کمانڈ دیں گے، اتنا اچھا ہی ہمیں ریزلٹ پرووائڈ کرے گا. اوکے دیٹس ریلی گریٹ. وہی بات کہ اس سے پہلے ہمیں خود ٹرین ہونا ہوگا، ہم کتنی اچھی اس کو کمانڈ دے سکتے ہیں، پھر اتنے ہی اچھے رزلٹ آپ کو ملیں گے. تو فائق مجھے بتائیے گا کہ دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. لوگ اس کا جو استعمال ہم جو دیکھ رہے ہیں، جس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو کیا ہم بھی اسی طرح ان کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں یا پھر پیچھے ہیں؟ پاکستان کی بات کریں تو ہم لوگ تھوڑی سی نا ٹینشن اسٹریس میں آ جاتے ہیں، بیکاز ہمارے پاس کافی سارے ریسورسز کی کمی ہے. ریسورسز ہمیں کافی زیادہ کم ہے ادر کنٹریز کے مقابلے میں نا. تو ہم اس چیز کی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جب روبوٹک ٹیکنالوجی ہو جائے گی تو روبوٹک ٹیکنالوجی ہونے کے بعد ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز، جاب کے مواقع، پیسے کمانے کے مواقع ختم ہو جائیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں کو بھی اپنی چیز کو کچھ کر لینا چاہیے. جس طرح ہم لوگ ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹک دور ہے، تو روبوٹک دور کے اندر ہم لوگوں کو بھی اپنی جابس، اپنی چیزوں کو ایسی ہی ٹرین کر لینا چاہیے جس طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ڈیمانڈ. تو اس کی جو ایجوکیشن ہے، اس کی جو ایک کہہ لیں کہ پریکٹس اور ٹریننگ ہے اس کی، وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری نئی نسل کے لیے وہ کتنی ضروری ہے کہ انہیں پڑھایا جائے، اس بارے میں سکھایا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایجوکیشن جو ہے نا، فرسٹ آف آل ایجوکیشن بہت معنی رکھتی ہے، چاہے وہ روبوٹک ٹیکنالوجی ہو، چاہے کسی قسم کی اور ایجوکیشن ہو. اور جن لوگوں کے پاس بیسک کمپیوٹر ایجوکیشن، سافٹ ویئر ایجوکیشن ہے نا، وہ لوگ بڑے آسانی سے، بڑے اچھے طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو تھوڑی سی ٹریننگ دی جائے ڈیل کر سکتے ہیں. That's really great. Because it's a branch of computer, تو اس کی تھیم، اس کی کوڈنگ کا ڈیزائن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ویسی ہی ہے. اوکے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ ہم ایک تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، ہم اس سے بڑے 10 بندوں کا کام جو ہے نا وہ ایک اس سے ہم لے سکتے ہیں. تو ایک انوویشن ہے، جدت ہے، اچھی بات ہے. آپ کیونکہ کام بھی ہم نے بہت زیادہ بڑھا دیے ہوئے ہیں، تو 10 ہاتھوں کا کام اگر ایک چیز کر رہی ہے تو اٹس ریئلی گڈ. یہ خوشی کی بات بھی ہے. بٹ اس کا دوسرا اسپیکٹ میں جاننا چاہوں گی کہ اگر یہی سلسلہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں یا روبوٹک ان چیزوں میں یہ تیزی ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی تو آنے والے وقتوں میں تھوڑی بے روزگاری ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے؟ جی بالکل. آپ دیکھیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس طرح آپ نے بتایا کہ 10 لوگوں کا کام بڑے اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر جتنا ہم لوگوں نے اتنا ریلائی کرنا شروع کر دیا نا، اتنا ریلائی کرنا اچھا نہیں. اچھا، یہ بات بھی جب تک ہم لوگ جی ہیومن برین کا اپنے یوز نہیں کرتے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پرومپٹ جب تک ہم نہیں کرتے تو پرومپٹ پرووائڈ کرنا ہمیں سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ بیٹر ہی یہ چیز کرتی ہے کہ ہم لوگ پرومپٹ پرووائڈ کریں، دین ہمیں رزلٹ دے گا. جب ہم اپنے برین کا ہی یوز نہیں کریں گے تو ہمیں کس طرح رزلٹ جنریٹ کر کے دے گا؟ اچھا، ہم یہ چیز کیوں نہیں سوچتے کہ اے آئی جیسا یہ جو ایک ٹول یا سافٹ ویئر ہے یہ بھی ایک ہیومن برین نے بنایا ہوا ہے، تو ہم پھر اپنا دماغ استعمال کرنا کیوں چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ اے آئی پہ کیوں ڈال دیتے ہیں؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ نا تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں، کام چور ہو گئے. بالکل. تو یہ کام چوری آنے والے وقتوں میں ہمارے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. پتہ چلے آج ہم نے فائق کو کال پہ لیا ہوا ہے، کل اس کا ایک اے آئی جنریٹ جو ہے نا وہ چیز یہاں ہمارے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھی ہوگی، تو یہ چیزیں بھی کافی خطرناک ہو سکتی ہیں. اچھا، ایک اور چیز مجھے بتائیں فائق کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا یہ جو ہم
जिद्दत देख रहे हैं इस वक्त मसनूई ज़हानत में, क्या साइंसदान कुदरत के साथ कहीं मुकाबले में तो नहीं आ रहे? कुदरत के साथ बिल्कुल इस compete चीज करने को की हम कोशिश? देख रहे हैं, अब इस टाइप के काफी ज्यादा प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, आर्टिफिशियल सन, आर्टिफिशियल मून जनरेट किए जा रही है, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, तो ये भी अगर हम लोग जिस टाइप के तजर्बे कर रहे हैं नेचर के साथ, ये मुझे नहीं लगता कि कामयाब होंगे। और जब हम एआई के ऊपर बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड बात करते हैं, तो एक ही बात हमें सुनने को मिलती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन को रिप्लेस कर सकता है। हाँ, तो अच्छा, ये जो कभी भी- क्वेश्चन है ना नाज़रीन, ये जो क्वेश्चन है कि एआई जो है क्या ये इंसानी दिमाग के साथ compete कर सकता है, ये वाकई एक ऐसा क्वेश्चन है ना कि हम जिस एआई पे रिलाई कर रहे होते हैं या जिसको हम सारी कमांड दे के ख़ुद हम बिल्कुल रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर या वो जो चीज़ है उसको जो बनाने वाला है वो भी एक इंसानी दिमाग है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं? हम 110% उस पर कभी भी रिलाई नहीं कर सकते। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आते हैं कि आया एआई की बात करते हैं, उससे हम बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं, कोई भी चीज़ हमने बनानी है, उसे क्रिएट करवानी है, उससे काम लेना है, तो हम फ़ौरन से कहेंगे कि भाई एआई को कमांड देते हैं और ये सारा उससे काम करवा लेते, तो जो काम उसने किया है उससे हम 110% जो है ना वो इत्तेफाक भी करते हैं। अब मुझे बताएं, वो चीज़ जो एक इंसानी दिमाग ने बनाई है उस पर आप 110% कैसे रिलाई कर सकते हैं? हाँ, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी हद तक वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपका टाइम जो है वो बच सकता है, बट अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ देना ये सबसे बड़ी गलती। और यही हम फाइक से जान रहे हैं, पहले वो कॉल पे थे हमारे साथ लेकिन अब उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, तो अब हम फेस टू फेस उनसे जानते हैं कि हमने इंसानी दिमाग का इस्तेमाल फाइक क्यों छोड़ दिया। वेलकम टू स्टूडियो। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। इंसानी दिमाग वही चीज़ है कि हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, आज से पहले अगर हम बात करें तकरीबन 2010 के अंदर सोशल मीडिया के अंदर जिद्दत आई थी, और चीज़ें तो इससे पुरानी थी, सोशल मीडिया हैंडल्स, ऐप्स वगैरह, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इस टाइप की चीज़ें हमें देखने को 2010 के बाद ज़्यादा स्मार्टफोन्स मिले पाकिस्तान में, ऐसे ही तो हम लोग उसके भी डिपेंडेंट हो गए। पहले सारे कॉल पैकेजेस कराते थे, फिर इंटरनेट पैकेजेस पे स्विच हो गए। हाँ। ठीक है जी, उसी हिसाब से इंटरनेट के पैकेजेस आते गए, फिर नाइट पैकेजेस आते गए, ऐसे ही। डिफरेंट उसके अंदर चीज़ें, टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलती जा रही है दिन ब दिन। तो ह्यूमन ब्रेन का यूज़ हम तब छोड़ देते हैं जब हमें कोई ना कोई जिद्दत मिल जाती है। ऐसे नहीं, ही। जब जिद्दत मिलती है तो फिर हम अपने ब्रेन का यूज़ करना बिल्कुल कम कर देते हैं और उसके ऊपर रिलाई करते हैं। इसी तरह ही चैट जीपीटी है। हाँ। अब कोई भी चीज़ है, कुछ भी करना है तो हमारा फर्स्ट आंसर यही होता है, चैट जीपीटी कर लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लो। तो टोटली हम उसके ऊपर रिलाई करना शुरू मतलब हो पहले गए। जो हम खुद रिसर्च करते थे, चीज़ों को हम सोचना कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इसका जवाब क्या हो सकता है, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना और फिर एक स्पेसिफिक उसके आंसर पे आते थे। अब वो कमाल आप चैट जीपीटी को दे देते हैं, एआई को दे देते हैं, वो आपको सारी एक पूरी चीज़ एक्सप्लेन कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो सुस्ती है हमारी ये ह्यूमन ब्रेन की, ये तो हमें डेफिनेटली नुकसान अच्छा, हम लोग खुश, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम लोग कि यार देखिए हमने उसको कमांड दी, हाँ। कितना अच्छा आंसर निकाल के दे दिया। एक चीज़ ये क्लियर करूं कि चैट जीपीटी के नीचे भी अब एक वाटर मार्क आना शुरू हो गया कि दिस इज़ नॉट ऑथेंटिक कंटेंट। एग्जैक्टली। ठीक है, हम लोग टोटल उसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, हाँ। कॉपी पेस्ट बने हुए हैं। ठीक है, आज से पहले मैं कहूँगा अब आजकल यही क्वेश्चन हुआ करेगा मोबाइल मार्केट्स में। पहले कहते थे कैमरा अच्छा होना चाहिए, प्रोसेसर है, कॉपी पेस्ट अच्छा होना चाहिए। पता नहीं चलना हर चाहिए चीज़ कि कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट। अब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हम देखें तो चैट जीपीटी के अंदर बेशुमार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जितने भी हमें कमांड देने के बाद रिजल्ट्स मिलते हैं, हाँ। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं उसके अंदर, हम उसको एज इट इज़ पब्लिश कर देते हैं। यस, ठीक है, और क्रॉस चेक नहीं करते ना। क्रॉस चेक नहीं करते। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग अपनी असाइनमेंट, स्टूडेंट्स की स्पेशली बात करें तो असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट, इस टाइप की भी सारी चीज़ें जो हैं वो जनरेट कर रहे होते हैं इससे। और जब टीचर्स के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्टर होता है, वो जब डिटेक्ट करते हैं उस चीज़ को, उस्ताद फिर रो रहे होते हैं। उस्ताद के साथ उस्तादियाँ, उस्ताद होता है। उस्ताद होता है, तो उस्ताद के साथ जब आप उस्तादियाँ लगाते हैं तो फिर काम ख़राब हो जाता है। यस। अच्छा, तो इस तरह के, अब देखिए आपको अपना टाइम बचाना है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं, आपको कुछ मज़ीद इनोवेशन चाहिए, आप ठीक उसकी गाइडलाइन ले सकते हैं, लेकिन 110% उस पर रिलाई कर देना, अपने दिमाग का इस्तेमाल जो है वो सोच विचार उसका बिल्कुल ख़त्म कर देना। और एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं इस वक्त
کہ اے آئی کا جو ہم استعمال ہے وہ ایک تو یہ ہم نے کہا کہ ہیومن برین کے ہم نے بالکل یہ سوچ کا جو ایک تھنکنگ پروسیس ہے یہ ختم کر دیا. دوسرا جو ہم اس کا نیگیٹو استعمال پہ آ گئے. اے آئی کی ہم بات کریں تو بہت سارے انسیڈنٹ آپ کے سامنے آئے ہوں گے, تو یہ انفارچونیٹلی ہم پہلے نیگیٹو چیزوں کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں, اس کا جو استعمال ہے وہ نیگیٹو کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم کہیں جا کے ایکسپلین کریں نا کسی چیز کو کہ ٹیکنالوجی ہے یہ ہے, تو وہاں سے ایک پہلا معصومانہ سوال آتا ہے, آپ کو اکاؤنٹ ہیک کرنا آتا ہے؟ مطلب ہم لوگ نیگیٹیوٹی کی طرف فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں انفارچونیٹلی. اور آج کل جو جین زی ہے یہ تو بیچاری چل ہی نیگیٹیوٹی کے اوپر رہی ہے, ہر چیز کا غلط مطلب نکالنا اپنا فرض سمجھتی ہے. میں خود جین زی ہوں, کبھی کبھی میں بھی ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہوں. ایکسپریس کر سکتے ہیں کہ ایکچولی میں ایسا ہے. تو اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہر انسان ہمیں ڈبل کراس کر رہا ہے, ہر انسان چیٹ کر رہا ہے, اور اعتبار کرنا, ٹرسٹ کرنا ہم لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن. میرا جو اکارڈنگ ٹو می اگر میں اپنی بات کروں تو اعتبار کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا چاہیے. بہادر انسان کی یہی نشانی ہوتی ہے کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے. اگر کسی سے پیار کرتے ہیں آپ, کسی کے اپنا ٹائم دیتے ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ٹرسٹ کرنا بہادر انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور اسی بہادری کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ اے آئی کا استعمال جو ہے نا یہ بھی بہادر لوگوں کا کام ہے کہ اس کا استعمال کر رہے ہیں اور پھر آپ بالکل اس پہ ریلائی نہیں کر رہے. تو ان تمام تو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام دے ہماری یوتھ کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پازیٹیوٹی کو اسپریڈ کریں. ٹیکنالوجی جتنی بھی ہے یہ سب آپ کی مدد کے لیے ہے, ٹیکنالوجی کا یوز کریں. یہ بات نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کا یوز ہی نہیں کرنا, لیکن پازیٹیو یوز کریں. منفی اثرات جو ہیں ان کو اسپریڈ کریں, نہ کہ جو نیگیٹیوٹی ہے اس کو آپ لوگ یعنی پازیٹیو چیزوں کو ہمیں سامنے رکھنا. تھینک یو سو مچ فائق, آپ کے وقت کا. ہمیں پازیٹیوٹی کو سامنے لانا ہے, نیگیٹیوٹی سے ہم نے ذرا اجتناب کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے. آپ مصنوعی ذہانت سے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے آپ ڈیفینیٹلی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ انٹرنیشنل کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کچھ چاہیے, کچھ آپ نے جاننا ہے, سیکھنا ہے, آپ بالکل سیکھ سکتے ہیں. لیکن آپ کی اپنی کریشن اگر آپ اس کو دبا دیں گے, دیٹس رانگ, یہ دیٹس ناٹ فیئر. اپنے جو ایک ذہانت ہے اس کو بھی سامنے رکھیں. اے آئی جو ہے یہ بھی ایک ہیومن برین, ایک انسانی سوچ یا انسانی دماغ کی ایک تخلیق ہے, تو اس کو آپ پیچھے جو ہے وہ ہی رکھیں اور اپنے دماغ کا استعمال زیادہ بنائیں. اگر آپ نے اس معاشرے میں اپنے مقابلہ کرنا ہے یا جیتنا ہے یا خود کو اپنے سمجھنا ہے یا اپنی کامیابی کو اپنے سامنے رکھنا ہے. بریک کی جانے بڑھیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بڑا اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں معیاری تعلیم اور قوموں کا مستقبل. نو ڈاؤٹ اگر آپ نے کسی ملک کو, قوم کو کامیاب بنانا ہے, کسی معاشرے کو اپنے ترقی یافتہ دیکھنا ہے, تو ڈیفینیٹلی دو چیزوں کا ذکر ہوتا ہے, ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. کہ آپ اس کی صحت اور تعلیم پہ جو ہے وہ فوکس کریں, آپ اپنی اولین ترجیحات میں ان کو شامل رکھیں, تو ڈیفینیٹلی وہ قومیں, وہ ملک, وہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی یافتہ ضرور بنتا ہے. اور اگر ہم معیاری تعلیم کا بس یہ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں لیکن پریکٹیکلی ہمیں ایسے کچھ دیکھنے کو نہ ملے, تو پھر آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور آپ دنیا میں پیچھے رہ جاتے ہیں. جو کہ رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ پیچھے رہنے کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہے, برابری کا جو ہے وہ برابری کی سطح پہ چلنے کی ہے. تو ہم بات کریں گے کہ کیا ہمارے پاس ایسے ادارے موجود ہیں یا کیا ہمارے جو معیاری تعلیم ہے اس پہ کام ہو رہا ہے, قوموں کے مستقبل, بچوں کے, نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں کتنا سوچا جا رہا ہے, اس کے اکارڈنگ ہمارا جو سلیبس ہے یا ہمارا جو تعلیمی نظام ہے اس کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے یا پھر نہیں. تو اسی پہ بات کریں گے. ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہیں جی اسٹوڈیو میں, ڈاکٹر سید امیر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے کوشچن تو مجھے جو ایک بنیادی سوال ہے, مجھے بتائیے گا کہ جدید اور معیاری تعلیم, ہم یہ دو لفظ سنتے ہیں, ان دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے یا دونوں ایک ہی چیز ہے؟ مہربانی, شکریہ جی, بہت اہم آپ نے موضوع لیا ہے. اس میں یہ ہے کہ جو جدید تعلیم ہے اس میں آپ کے پاس نئی سے نئی ٹیکنالوجی, نئی سے نئی چیزیں, نئی سے نئی تعلیم کے حوالے سے جتنی نئی چیزیں ہیں وہ ساری ماڈرن آپ کے سامنے آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو آپ ٹرم یوز کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو چلانا کیسے ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی وہ ایجوکیشن آپ کے پاس آ گئی, آپ کے پاس نئی چیزیں بھی آ گئیں, آپ کے پاس یعنی یہ دو کویشچن ہیں, کیا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے.
یعنی کیا کیا ہے اور کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے. تو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ ٹرمینالوجی جو آپ نے یوز کی ہے وہ اس طرح سے ان کا جو ڈفرینس ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہے اور کیسے ہے. اوکے. تو یہ جو جدید اور معیاری تعلیم ہے، یہ جو ہمارا آج کا وہ ٹائٹل بھی ہے، ٹاپک بھی ہے ہمارا کہ یہ قوموں کا مستقبل ہے، تو یہ قوموں کا مستقبل کیسے سنوارتی ہے یہ جو جدید اور معیاری تعلیم ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ جدید تعلیم اور اسی طرح معیاری تعلیم دونوں کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے کہ آپ کے پاس جدید تعلیم میں جتنی بھی اب نئی انوویشنز ہو رہی ہیں، نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، نئی تخلیقات ہو رہی ہیں، جیسے بھی آپ کے پروگرام میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا بھی ذکر ہوا، یہ بہت ساری چیزیں ایسی نئی آ رہی ہیں جو جدت کو دے رہی ہیں، دنیا کو آگے لے کے جا رہی ہیں. اس کا ساتھ ہونا اور پھر جو اس کا امپلیمنٹیشن ہے اس کا دونوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے. تو معیاری تعلیم تبھی ہو سکے گی جب آپ کا طالب علم جو ہے وہ سوچنے کے قابل ہو جائے گا، جب اس میں جو تنقیدی نگاہ ہے وہ بھی پیدا ہو جائے گی، وہ خود سوچے گا، وہ خود چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، خود وہ نظریات کو مزید جو ہے ایکسپینڈ کرنے میں اپنا وہ ذہانت کو لگائے گا، اپنی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرے گا. معاشرے کے اصول جتنے بھی ہیں، اخلاقی اقدار ہیں، ان کو وہ دیکھے گا، پھر ان کو پرکھے گا. تو جب تک وہ یہ نہیں کرتا تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ معیاری تعلیم ابھی نہیں مل رہی. یہ کاپی پیسٹ والی جو آپ بات کر رہے تھے، کاپی پیسٹ والا ہی چل رہا ہے، معیاری تعلیم نہیں ہے. کیونکہ جب تک معیاری تعلیم نہیں ہوتی تو بندے کا ذہن کھلتا ہی نہیں ہے، وہ خود کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، وہ مجبور ہے کہ وہ دوسروں کے نظریات کو ایکسیپٹ کرے. جو وہ کہیں گے انہی کو مانتا جائے گا، جو وہ لکھ کے دیں گے وہی مانتا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود سمجھ نہیں سکتا، وہ اس سے آگے چل ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معیاری تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن وہ دونوں اکٹھی ہوں، دونوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. صحیح. اچھا، اس کے علاوہ مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ آپ نے کہا کہ بچے کو اپنی ایک جو تخلیقی ایک صلاحیت یا سوچ ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھنا چاہیے. کاپی پیسٹ والا سلسلہ ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بٹ رائٹ ناؤ ہم نے بچے کو نمبرنگ میں، کتابوں میں ہم نے الجھا کے رکھ دیا ہوا ہے. سلیبس کے اندر بس سلیبس کور کروانا ہے اور جو ہے نا آپ کے 100+ مارکس آپ کے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. آپ کے کم ہوئے تو بچے کو ہم ڈپریشن میں ڈال دیتے ہیں، کمپیریزن ہم شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہ کہتا ہے بھی میں یہاں تک بھی کیوں پہنچا. بالکل. یہ جو دوڑ آپ نے بتائی ہے نا، اس دوڑ نے بہت سارے جو صلاحیتیں ہیں، بہت سارے جو لوگوں میں کوالٹیز تھیں ان کو روک دیا. ایسے ہی آپ نے معیار ہی جو اپنا بنایا وہ یہی بنا لیا ہے کہ وہ نمبرنگ جو آپ کے گریڈنگ ہے، نمبرنگ ہے، اس میں اگر آگے کوئی جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کامیاب ہے اور وہ لائق ہے اور وہ ٹھیک جا رہا ہے. حالانکہ میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں، وہ دیکھتے ہیں کہ نمبرنگ اور گریڈنگ میں کچھ اور طریقے بھی ہیں. وہ ہو سکتا ہے اس نے پڑھا ہوا نہ ہو، کسی اور طریقے سے وہ نمبرنگ اور گریڈنگ اور طریقے سے گریڈنگ آ رہی ہو. تو وہ گریڈنگ جو ہم نے کلچر دیا ہے، اور پھر یہ اس چکر میں کہ آپ نے کسی کو ہرانا ہے، اپنے جیتنے کے لیے کسی کو دوسرے کو ہرانا ہے، اور خود اس سیڑھی کو کراس کرنے کے لیے آپ اس کو ڈپریشن میں ڈالیں گے. وہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ قابل بھی ہو، اس میں صلاحیتیں بھی اللہ پاک نے آپ سے زیادہ رکھی ہوں، لیکن آپ چونکہ وہ شارٹ کٹ کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، تو وہ اس کو آپ ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں تو فیلڈ میں وہ بندہ نہیں چل سکتا. وہ شارٹ کٹ کا عادی ہوتا ہے، فیلڈ میں شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں. یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. فیلڈ میں آپ نے سب کچھ کر کے خود دیکھنا ہے، تب آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ایک چیز کو. ایک ایک چیز آپ کے لیے ہے، میں چھوٹی سے چھوٹی چیز کو آپ خود تجربے سے گزریں گے پریکٹیکلی، تو پھر جا کے آپ کہیں کامیابی کی سیڑھی پہ پہنچیں گے. وہ شارٹ کٹ والا معاملہ رہتا نہیں ہے. نو شارٹ کٹ بھائی، آپ کو اسٹرگل کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے، اپنے کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. تو کیا اس وقت ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، وہ جو ہم کہتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم کہ جدید تقاضوں پہ پورا بھی اتر رہا ہے، تو کیا اس پہ جو بچے کا کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے
اب جس طرح سے سچویشن چل رہی ہے جیسے پہلے آپ کے پروگرام میں ڈسکس ہو بھی رہا ہے کہ لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں وہ ادھر جا ہی نہیں رہے، لائبریریاں سنسان پڑی ہیں، ایسے ہی ہے، کتابوں کو ہاتھ لگانے کو کسی کا دل ہی نہیں کر رہا، اور کتابیں کئی مہینوں سے ایسی کہ ایسی پڑی ہیں کہ کوئی بندہ ان کو دیکھنے دھول مٹی ہے. تو اس وجہ سے لوگ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ تو اپنی صلاحیتوں کو نکھار پا رہے ہیں، نہ ہی وہ ایکسپیرینسز کر رہے ہیں کہ وہ نئے تجربات سے گزرے ہیں، خود کو بھی پرکھیں اور لوگوں کو بھی پرکھیں، اور جو نظریات لوگوں نے دے رکھے ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں، کیا وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں ہیں، ان کو پرکھا جا بھی سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، یا ان کو اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں اپنایا جا سکتا. تو ہمیشہ اب تجربات جو ہیں وہ نئے ہو رہے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے اے آئی کو یوز کر لیا جس طرح ابھی ہو رہا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ بہت سارے نقصانات کا سامنا ان کو ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز جب ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک تو اے آئی سے مدد لینا شروع کر دی، چیٹ جی پی ٹی کی طرف ہم لوگ چلے گئے، تو جب آپ ایک جگہ بیٹھ کے گروپنگ میں ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے بھی تو بچہ جو ہے بہت کچھ سیکھتا ہے، جو کہ آج ایک جدید یا معیاری تعلیم کی بات کرے تو یہ اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ ایک حصہ ہے، لیکن یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میڈم یہ تو بہت بڑی بات ہے نا کہ آپ گروپ میں ڈسکس کریں. ڈسکس کریں گے تو پھر تو آپ کے پاس اس کا مطلب ہے ایگزسٹنگ نالج بھی ہے اور مزید آپ نالج لے بھی رہے ہیں. تو یہ تو اب وہ رہے نہیں، 4 لوگ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو چاروں لوگ موبائل پہ ہیں، آپس میں تو ڈسکس کر ہی نہیں رہے، نہ ہی وہ ایک دوسرے کی بات سن رہے ہیں، بلکہ آپ یہاں تک یہ کہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ ان میں سے کسی کو بلانے کی کوشش کرے تو اس کو آواز ہی نہیں آ رہی، پاس بیٹھے بندے کی آواز نہیں آ رہی. تو اس طرح کی سچویشن میں کیسے وہ یہ نالج گین کریں گے، کس طرح سے یہ چیزیں آئیں گی؟ پھر وہ صرف کتاب کی حد تک ہی رہ گیا نا، کتاب تک محدود ہو جائے گا. لوگ کتابوں کی طرف جا ہی نہیں رہے، اسی ایک کتاب کو سامنے سے رکھ رہے ہیں. اسکرین ہے، اسکرین کے اپنے اثرات بھی ہیں، وہ اپنی نیگیٹیوٹیز اس میں موجود ہیں جو دماغ کو وہ خشک کر رہی ہیں یا اس طرح کی ایمپٹی کر رہی ہیں. وہ بھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ اس کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس رجحان کو اگر پھر سے زندہ کیا جائے، کتابوں کی طرف سے دوبارہ سے کچھ کوشش کر کے، ڈسکشن کی طرف دوبارہ سے کچھ کوشش کر کے ان کو لایا جائے تو بہتر نتائج نکل سکتے ہیں. اور تو اپنے بچے کو، نوجوانوں کو کیسے بتائیں کہ کتاب سے دوستی جو ہے وہ آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہے؟ وہ تو خیر موبائل سے دوستی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ زندگی بدل جاتی ہے، اس سے تو بدل بھی رہی ہیں بہت ساری، بدل بھی رہی ہیں زندگیاں، بالکل ایسے ہی ہے، اور بہت جلدی بدل رہی ہیں. مطلب کتاب سے دوستی والی تو شاید ٹائم لیتی ہوں گی، تو یہاں تو بہت جلدی زندگیاں بدل بھی رہی ہیں اور زندگیاں ختم بھی بہت جلدی ہو رہی ہیں. مطلب کتنے نوجوان ہیں جو اسی موبائل کی وجہ سے مطلب ان کے خواب وہاں رہ جاتے ہیں، والدین کے خواب ان کے ساتھ جو جڑے تھے وہ بھی ختم ہو گئے. تو بچوں کو یہ بتانا تو بہت ضروری ہے کہ خدا را اس کو پرائرٹی ضرور دیں، کیونکہ اب وہ ضرورت ہے ہماری، لیکن اس کو سیکنڈ پرائرٹی پہ رکھیں، اس کو فرسٹ نہ دیں. جب آپ اس کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے تو پھر یہ جو اوریجنل چیزیں ہیں، جو آپ کا اصل اثاثہ آ رہا ہے، جن سے آپ فائدہ اٹھاتے اٹھاتے یہ اے آئی آ گیا، جن سے آپ نے فائدہ اٹھایا یہ موبائل آ گیا، یہ ساری چیزیں اسی کا نتیجہ ہیں. آپ کے پاس کتاب موجود تھی تو یہ ساری چیزیں آئی ہیں نا. اچھا، یہ ایک آپ نے بات کی کہ ضرورت، ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک ہوتی ہے عادت. تو مجھے لگتا ہے ہم عادت کی طرف زیادہ چلے گئے، ضرورت سے ہم بڑھ چکے ہیں. ایسا ہی ہے اصل میں ہمارے معاشرے کا جو ہے نا ایک المیہ ہے کہ یہ فضول چیزوں کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی فضول چیزیں ان کے قریب بہت زیادہ آتی ہیں. اگر کوئی نیگیٹو چیزیں ہیں نا، کہتے ہیں نا کہ یہ صدی جو ہے کی صدی ہے، اس میں کوئی ایسی کسی نے اگر کوئی بونگی ماری ہے نا تو وہ اتنی مقبول ہو جائے گی کہ لوگ ہر بندے کی زبان پہ ہوگی، ہر بندہ اس کو جانتا ہوگا کہ یہ بونگی فلاں جگہ پہ ماری گئی. اتنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایکسپیرینسز لوگ ہیں، جو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے نا وہ پڑھائی کو، کتاب کو دے دی، ایکسپیرینسز اپنے جو اس کو دے دی،
ان کی جب ہم بات کرتے ہیں یا ہسٹری کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت کم لوگ ان کی طرف جائیں گے. بٹ وہی بات کہ اگر کسی نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت کر دی, کوئی ایسی ویڈیو شائع کر دی, ایسی بات کر دی جو پریکٹیکل لائف میں ہمیں کہیں کام نہیں آنی, اس کی واہ ہمیں سننے کو مل رہی ہوگی, اس کی جو پاپولر ہوگا جس قدر, وہ ہم دیکھتے تو انسانی عقل واقعی دنگ رہ جاتی. تو اس پہ مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ کو ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں, کیونکہ پڑھائی, کتاب سے دوستی, یہی آپ کی زندگی بدلتی ہے. باقی جو ہے یہ شارٹ ٹرم چیزیں ہیں, یہ لانگ ٹرم آپ کو کبھی بھی کامیاب نہیں بنا سکتی. تو مزید آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا دوسرا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں معیاری تعلیم, اور جب ہم دیکھتے ہیں اپنی قوموں کی جو ایک ترقی ہے یا ان کا جو مستقبل ہے, اپنے بچوں کا جو فیوچر ہے, اس کی بات کریں تو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری کوسچنز ہیں جو مائنڈ میں آتے ہیں. ان سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کریں کہ ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, ٹیکنالوجی ہے, جدت ہے, لیکن اس کے باوجود ہم بات کرتے ہیں کہ ہم پیچھے کیوں ہیں, مقابلہ کیوں نہیں کر پا رہے. اسی پہ بات کریں, ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ جدید دور میں ہنر یہ کتنا ضروری ہے, ایجوکیشن ایک جو ہماری روایتی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اسکلفل ایجوکیشن کا ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جب تک آپ صرف لیکچر سسٹم اور صرف رٹا سسٹم اسی پہ انحصار کریں گے تو پھر جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے نا وہ بالکل ایسے ہی آئے گی کہ دنیا کے ساتھ وہ مقابلہ کر ہی نہیں پائے گی. وہ کہیں بھی جائے گی تو وہ آپ کو یاد کرے گی کہ اس میں آپ نے یہ پڑھایا تھا, کیونکہ وہ جو پریکٹیکل لائف ہے یا پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جو پڑھا تھا وہ بہت پیچھے پڑھا تھا, اور پریکٹیکل میں جب آیا تو وہ بہت آگے نکل چکے تھے. اور دنیا کے باقی ممالک میں یا جہاں یہ ماڈرن ایجوکیشن کا ہے سلسلہ, وہاں تو اس کو اب شفٹ پریکٹیکل پہ کر رہے ہیں نا. مطلب لیکچر سسٹم جو ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کو وہ پریکٹیکلی دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب ہم کس طرح سے اس نالج کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. اس نالج کو جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ نالج ہے, ہم اس کے ذریعے سے فائدے کیا لے سکتے ہیں, کہاں تک ہم جا سکتے ہیں اور کہاں تک ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ضرورت ہمیں بھی اس عمر کی ہے کہ ہم بھی اپنا جو ایجوکیشن سٹاف ہے اس کو اس چیز پہ لے کے جائیں, ان کو وہ روایتی جو سلسلہ تھا اس سے باہر نکالیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اسکول, کالج, یونیورسٹیز کے اندر لیبس وغیرہ موجود ہیں, کمپیوٹر لیبز ہیں, سائنسی لیبز ہیں, لیکن پریکٹیکل کی بات کرتے ہیں تو ایسے کوئی پریکٹیکل وہاں پہ ان سے ورک نہیں کروایا جا رہا ہوتا, بس وہی ایک سلیبس کتابوں پہ رٹے لگوائے جا رہے ہوتے ہیں, وہی ایک روایتی نظام. تو جو اس سے ریلیونٹ جو ادارے ہیں یا جو اس کو ہیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو, وہ چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں رکھتے؟ ابھی بھی مطلب اس لیبز کا موجود ہونا یا کسی چیز کا موجود ہونا اور اس کو چلانا نہ جاننا, یہ بھی تو لیک آف نالج ہے نا. اصل میں ضرورت تو اسی چیز کی ہے کہ آپ کے پاس چیزیں آ گئی ہیں, ٹھیک ہے جی آ گئی ہیں, آپ نے ریلائی بے شک کسی اور کنٹری پہ ہی کیا ہے, ان کے لیے بھی آپ نے ریلائی کہیں اور ہی کیا ہے, چلو ٹھیک ہے جی کر لیا, آپ کے پاس آ گئی ہیں. اب آپ کو وہ چلانی آنی چاہیے. آپ خود وہ چلا سکیں گے تو کسی کو سکھا سکیں گے, کوئی آپ سے تب سیکھ سکے گا. اب ایشو یہ بنا کہ لیب آپ کے پاس آ گئی, کمپیوٹر آپ کے پاس آ گیا, ڈیوائسز آپ کے پاس آ گئیں, لیکن جو سٹاف تھا آپ کے پاس وہ وہی تھا جن کو وہ چلانا ہی نہیں آتا تھا. یعنی کہ ٹیچرز ٹریننگ پہ کوئی ٹریننگ نہیں تھی. اور جس چیز پہ زور دینا چاہیے وہ ہے ٹیچر کی ٹریننگ. ان کو ساتھ ساتھ یہ چیزیں سکھانی چاہیے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ اب جو نئی نسل آ رہی ہے وہ اس پہ چلیں گے, ان کو چلائیں گے, اور ان کو چلانے سے ہی وہ دنیا کے ساتھ ان بھائی نئی نسل, نیا بچہ جو ہے نا وہ بڑا شارپ ہے, بہت تیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, وہ ٹیچر سے کہیں آگے نکل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ ٹیچر اس کو تھوڑا سا چلائے, اس کو تھوڑا سا آگے بڑھنے کی حوصلہ اس کا بڑھائے کہ یہ آپ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ انشاءاللہ وہ مطلب اتنی تو ہمارے پاس ہے نا کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ یہ
ताकत भी रखता है, वो ये सलाहियत भी रखता है कि मैं कुछ करूं और कुछ करना चाहता भी है। तो क्या हमारे टीचर्स ट्रेनिंग पे जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इदारे हैं, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, क्या ये टीचर ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे हैं, खा वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो? शायद उतना ज़्यादा नहीं है जितनी ज़रूरत है। कर तो रहे हैं, मतलब ज़ाहिर निज़ाम चलाना है सब ने, बट इस प्रैक्टिस को तेज़ करने की प्रैक्टिस ज़रूरत को है। तेज़ करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर से भी ज़्यादा जी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको इस पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है ना, वो प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। सकते। हाँ, वो अपने बहुत सारी लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करने की limited कोशिश resources हैं। करेंगे। जितने एजुकेटेड लोग हैं, जितने वो गवर्नमेंट सेक्टर उनको ला सकती है, और एक्सपीरियंस्ड लोग जो हैं जिनको वो मुतारफ़ करा सकती है, जी। वो शायद प्राइवेट सेक्टर उतना ना कर सके। और जितना जो इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस हैं जो भी इसमें यूज़ हो रही हैं, वो भी गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो अफोर्ड कर सकता है। ठीक है। तो इस ट्रेनिंग में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो गवर्नमेंट का ही बनता है। ठीक हो गया। कि तो ये गवर्नमेंट के किरदार को मद्देनजर रखते हुए पैगाम क्या देना चाहेंगे आप? मैं ये कहूँगा कि मेरी जो नौजवान नस्ल है जी वो इन्हिसार ज़रूर करे इन डिवाइसेस पे, इन चीज़ों पे, इनको ज़रूर देखे, ठीक परखे। है। लेकिन यह है कि इसमें जब तक वो खुद अपनी सलाहियतों को सामने नहीं लाएगी तो वो बिल्कुल आइडल हो जाएगी। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यकीनन आपके पास जो टूल्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर हैं, आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करें क्योंकि वक्त की ज़रूरत है, लेकिन अपनी सोच को भी आपने पीछे नहीं छोड़ना। और आपने इस मुल्क का मुस्तकबिल बनना है, ब्राइट आपका फ्यूचर है, तो उसके लिए आपको खुद पे थोड़ी सी मेहनत तो करनी होगी। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा अगला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, हैंड वॉश का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। आप सोचोगे अच्छा हाथ धोने का भी आलमी दिन होता है? जी हाँ बिल्कुल जनाब, हाथ धोने का भी आलमी दिन मनाया जाता है क्योंकि अगर हम बात करें बीइंग अ मुस्लिम तो इस्लाम कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और हर काम से पहले आपको कुछ टिप्स दिए जाते हैं, कुछ टेक्निक्स आपको बताएगी कि आपने कैसे करना है। जैसे हम खाना खाने से पहले हमें हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हमें हाथ धोने हैं, कुली किस तरह से करनी है, बैठ के खाना आपने किस तरह से खाना है, और अगर आपने खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं तो किस तरह से आपने हैंड वॉश करने हैं और फिर आपने उनको ड्राई नहीं करना। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। तो ये हैंड वॉश का आलमी दिन जो है वो कल मनाया जाएगा, लेकिन हमने कहा हम एक दिन पहले इस पर प्रोग्राम करते हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो और ये आप मालूम कर सके कि दुनिया के लिए क्या पैगाम जाता है। तो इसी पे बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हम एज़ यूजुअल मेहमान हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे कि हाथ किस तरह से, क्योंकि हाथ वॉश करने के, साफ़ करने के ना तरीके होते हैं। हम तो जल्दी जल्दी बस यूँ करते हैं, लेकिन नहीं, इसका प्रॉपर एक टेक्निक, एक तरीका होता है कि आपने हाथ किस तरह से धोने और कितने सेकंड या कितने मिनट्स तक आपने हाथ धोते रहना है। स्क्रीन पे भी आपको फुटेज नज़र आ रही होगी, तो इस पर बात करते हैं कि अगर हम प्रॉपर हाथ नहीं धोते या जल्दी जल्दी में हम हाथ धो देते हैं तो इससे जो वबाई अमराज फूटती हैं, जो डिफरेंट डिजीज़ का हमें सामना करना पड़ सकता है, वो क्या हैं और वो किस कदर ख़तरनाक हो सकती हैं, ये भी हम जानेंगे। और इस पे बात करने के लिए मेहमान हमारे साथ हैं जी डॉक्टर सज्जाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब बताइएगा कि आलमी दिन मनाया जाता है हैंड वॉश का, इस दिन का मकसद या इस दिन से जो पैगाम जाता है वो क्या है? ये दूसरी कौमों के लिए तो ठीक है, हमारे लिए नहीं ठीक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तो बहुत पहले बता दिया, बेशक 1450 साल पहले या इससे भी ज़्यादा, ठीक है, कि सफाई निस्फ़ ईमान है, जैसे आपने इंट्रो में बताया। और जब भी खाना खाएं हाथ धो के हमें रखना चाहिए। और दूसरा ये है कि ये अच्छी बात आपने कही कि ऐसे किया तो बस, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। 30 सेकंड कम से कम, कितने? 30 सेकंड, 30 सेकंड। ये इंटरनेशनली जो है रिकमेंडेशन है कि 30 सेकंड, मगर टैप वाटर बंद करके पानी ना ऑन रखें और आप हाथ धोते रहें 30 सेकंड, पानी ज़ाया होते रहे। आइंदा जो जंगें होंगी ना वो पानी पे होंगी, क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा है। दुनिया पूरी में प्रॉब्लम्स जो है ना वो पानी का हो रहा है, ठीक है। तो पानी की बड़ी कदर करें, ठीक है। उसको ये है कि आपने टैप वाटर बंद करना है, साबुन ले लें, हैंड वॉश ले लें, जो आपको, और उसको 30 सेकंड तक, उसके कुछ तरीके हैं। पहले आप अपनी पाम्स को जो है अच्छी तरह मल लें, ठीक है। फिर अपने नकल्स को आप, ठीक है जी। फिर उसके बाद आप हथेलियों से, ये, ठीक है। फिर इसकी बैक साइड पे, ठीक है जी। फिर आपने इस साइड पे, फिर आप ये इस साइड पे, ये 5-6 तरीके हैं जो कि हमें अडॉप्ट करने
मगर हम नहीं कोई नहीं करते, साबुन लगाया बस यूं जल्दी से किया, पानी से हाथ धो और बस। अच्छा ये भी फिर पता क्या करते हैं, हम यूं करते हैं, ये भी गीले गलत हाथों है, ये को। भी गलत है। और वही गंदा टॉवल लेके उससे साफ भी कर लेते हैं या टिश्यू से साफ कर लेते हैं, ये भी मना किया गया है, यस। ये भी नहीं करना। हम पेस्ट भी तो इसी तरह ही करते हैं ना, हालांकि वो भी आपको 2 से 3 मिनट पेस्ट भी करना है, मुख्तलिफ तरीक़ों से करना है। कौन करता होगा? अगर कहीं आज लाइव कॉल होती तो हमें लोग बताते, कोई भी नहीं करता। नहीं ऐसे ही है, वही बात है ना। तो राजन इसीलिए ये जो आलमी दिन मनाया जाता है बीइंग अ मुस्लिम, ये तो हमें पहले से बता दिया गया क्या सफाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन चूंकि अब लोग इस पे इतना फोकस नहीं कर रहे थे तो एक आलमी दिन रख दिया गया ताकि लोगों की तवज्जो जो है ना वो इस तरफ की जाए। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर हम प्रॉपर हाथ नहीं धोते, एक तो है ना कि आपने प्रॉपर तरीका बताया कि हाथ किस तरह से आपने वॉश करने हैं, हैंड वॉश किस तरह से किए जाए, लेकिन जिस तरह हम जल्दी जल्दी में हाथ धोते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम हाथ धोते नहीं और खाना खाने बैठ जाते हैं, हम हाथ धोते ही नहीं, हमारे हाथों के साथ अभी भी पता नहीं कितने जर्म्स लगे हुए होंगे, हम कहीं ना कहीं कुछ खा लेंगे या अपनी आँख को हम रब करना शुरू कर देंगे, तो इससे जो अमराज फैलती हैं वो क्या? इससे पहले मैं भी आपको बताऊं, मेरा यूरोप जाना होता है ना, वहाँ स्तंजा के लिए पानी नहीं है और हाथ धोने के लिए उन्होंने इतनी चीज़ें रखी हुई हैं। बाहर आके आप हैंड वॉश और साबुन और खुशबुएं क्या क्या रखी हुई, भाई वो जो असली चीज़ है वो तो आपने अंदर नहीं रखी हुई, वो टिशू रखा हुआ है आपने, ठीक है। उससे बीइंग ए मुस्लिम हम तो नमाज नहीं पढ़ सकते, नहीं कर सकते, पाकीज़गी नहीं होगी, पाकीज़गी नहीं है ना, तो वो उसका भी दिन मनाए। मैं तो कहता हूँ ये बाहर वाले उनको ज़रूरत है। और मतलब जितने दिन आप यकीन करें वहाँ रहें, हमें एक बड़ी बॉटल कैरी करनी पड़ती है, तो उसके बगैर हमने तो नमाज पढ़नी है ना। तो ये है कि अपने आप को पाकी साफ हम नहीं कर सकते, तो वो लोग बाहर आके हाथ वाकई वो बड़े मज़ेदार तरीके से धोते हैं। मैंने यही सोच में पढ़ा रहा मैं कि अंदर जहाँ पानी चाहिए वहाँ पानी कोई नहीं है, वेट और ड्राई टिश्यू रखे हुए हैं वहाँ पे, और बाहर उन्होंने कई किस्म की खुशबुएं रखी हुई हैं, हाथ सुखा भी रहे हैं फलाना भी। तो ये नहीं होना चाहिए, इसका भी दिन यूरोप वाले अगर मेरी बात सुन सके तो मनाएं। उनको ज़रूरत और ये बहुत ही टेंशन है पूरे यूरोप में, ये टेंशन है। तो मेरा इसलिए ज़्यादा ट्रैवल करने की कोशिश नहीं करता इन मुल्कों में कि जाके ये मुसीबत में फंसने वाली बात। और जहाँ तक जरासीम की बात है, उससे अगर आप देखें हमारे भाई जो वर्कशॉप्स पे काम करते हैं, बाइक्स ठीक करते हैं, गाड़ियाँ ठीक करते हैं, या कोई भी इस तरह का मैकेनिकल काम है, बिजली का काम है, तो उनके हाथ काले स्याह हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वहाँ से पानी उठाया, हाथ में डाला और रोटी खाना शुरू हो। अच्छा डॉक्टर साहब ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इसमें हम बात। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करें हैंड वॉश का, आलमी दिन मनाया जाता है और ये दिन क्या पैगाम देता है, इसी पे हम बात करें। डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे वर्कशॉप का, आपने जिक्र किया कि वहाँ पे लोगों के हाथ हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम कर रहे होते हैं, ऐसे काले से आए हुए होते हैं, वहीं से वो कुछ उठा के खाना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं, हम डेली वेजेस पे जो जाने वाले लोग उनको देखते हैं, जो मजदूर वहाँ पे तबका कंस्ट्रक्शन साइट पे जो लोग लगे हुए होते हैं उनको देखते हैं, वो भी हाथ नहीं धोते, वहाँ पे पानी नहीं होता, बस वो कपड़ों के साथ उन्होंने हाथ साफ करने और बैठ के खाना खाना शुरू कर देना। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है और इसमें जर्म्स होते हैं, मगर ये कि इनकी देखें कि इनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। ये बात, ये इनकी इम्यूनिटी आप देखें कि इनकी बहुत अच्छी होती है, ये कम बीमार होते हैं ये लोग ना। तो इसमें मगर ये है कि इस्लाम ने जैसे कहा है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये फिर रखना चाहिए। अब मैं कई मिस्त्रियों को जानता हूँ कि वो सर्फ़ डाल लेते हैं हाथ पे, उससे अच्छी तरह धो के ना काफ़ी देर धोते रहते हैं सर्फ से ही। मैंने कहा भाई ये आपकी स्किन काट देगा, क्योंकि साबुन भी अगर आप ज़्यादा लगाते हैं तो वो ड्राई कर देता है आपकी स्किन को, ठीक है। तो उसके बाद कोई आप रात को जब अच्छी तरह आप अपने पेस्ट करके सोना चाहते हैं, हाथ मुंह धोते हैं अच्छी तरह, तो लुब्रिकेंट कोई ना कोई लगा के आप सोएं। अब जैसे सर्दियों में ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपके कॉर्नर्स भी फट रहे होते हैं, ठीक है, और ये टिप्स भी फट रहे होते हैं, तो उसमें भी आप लोग जो है अपनी जो आपकी नाफ है इसमें अगर आप ऑयलिंग करके सोते हैं तो आपकी ये ड्राइनेस जो है वो ख़त्म होगी। मगर अब यहाँ पे ये भी देखें कि मिस्त्री हजरात सिगरेट भी एक्सचेंज कर रहे होते हैं आपस में, मतलब 2 कश उसने लगाया, 2 उसने लगा दिया, आपको जो बीमारी है वो आपको शिफ्ट हो सकती है, एड्स हो सकता है, मुंह का कैंसर है, देखें इस तरह की चीज़ें, जो हेपेटाइटिस है, तो ये तो लुब्रिकेशन से ही होता है। डॉक्टर साहब हम हाथ धोने का ये जो एक मामला है, हम इसको इतना लाइट क्यों लेते हैं, जबकि ये हमारी पूरी सेहत के साथ ही जुड़ा हुआ है, यानी कि निस्फ़ ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान करार दिया गया, यानी कि आधा हमारा जो ईमान का हिस्सा है वो सफाई है, और हाथ धोना ये एक सफाई में ही आता है, तो हम इसको इतना लाइट क्यों ले जाते हैं? लाइट इसी तरह के घर से देखें तरबियत का आगाज़ होता है, ठीक है। अगर हमारे बड़े जो हैं वो अच्छी तरह हमें अर्लियर ये दिन ना मनाने पड़े हमें, WHO तो मना रहा है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 15 अक्टूबर को उसने डे सेलिब्रेट करना है, मगर ये कि ये घर में फिर आपके स्कूल में
ہاں. اب یہ اسکول میں کل میں یہ سمجھتا ہوں کہ 15 تاریخ کو جو ہے جیسے ہم پہلے پروگرام کر رہے ہیں جی. اگر ہمیں سن رہے ہیں تو وہاں پہ ان کو چاہیے کہ بچوں کو بتایا جائے جو میں نے ٹپس 5-6 بتائے کہ کس طرح پہلے اپنے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ کل اسکول اوپن ہو جائیں جو سچویشن ہے کہیں کھلے ہوئے ہیں کہیں بند ہیں تو اس میں یہ کہ 5-6 جو میں نے اسٹائل بتائے ہیں یہ بچوں کو ضرور بتائیں تاکہ آپ کے جو گندگی ہے جراثیم ہے وہ صاف ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب پہلے ہم دیکھتے تھے اس طرح کے ایڈز بھی بنتے تھے, مجھے بھی یاد ہے, پتہ نہیں اب وہ ٹی وی پہ اس طرح کے ایڈ آتے کہ نہیں, وہ بچے ہاتھ دھو رہے ہوتے تھے اور اس میں بڑا مزے سے وہ کہہ رہا ہوتا تھا دھوتے جا دھوتے جا دھوتے جا. مطلب ایک نا آپ کو خود بھی وہ ایک بچکانہ ایک چیز آپ کے اندر آ جاتی تھی کہ اچھا اس طرح ہاتھ دھو رہے ہیں, ساتھ میں تھوڑی طریقہ بھی بتا رہے ہوتے تھے. تو کیا اسکولوں کے اندر اب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونا بند ہو گئی ہے؟ یہ تو بالکل ہی بند ہو گئی ہے, مگر یہ دیکھیں نا کہ جو سوپ کمپنیاں ہیں وہ کر سکتی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور جیسے ٹرالوں کے اوپر لگا کے کافی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ کر بھی رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ, جیسے میڈیکیٹڈ سوپ ہیں بہت زیادہ, ٹھیک ہے, وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. اپنے اپنے سکولز وہ چن لیں کہ آج ہم نے 3-4 سکول کرنے ہیں. مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ 15 اکتوبر کا ویٹ کریں, ہر مہینے آپ 4-5 سکول کو ٹارگٹ کریں کہ ہر ہفتے ہم نے اسکول جانا ہے, اس سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا اویئرنیس آگے جائے گی. تو یہ جتنی بھی سینیٹائزر کمپنیاں ہیں اور سینیٹیشن ہے یا ہینڈ واش کی کمپنیاں ہیں, ان کو چاہیے کہ یہ ٹارگٹ کریں کہ ارلیئر 5ویں کلاس کے بچوں کو اگر ہم آج سے بتانا شروع کرتے ہیں تو یہ آگے چل کے ایک اچھے مفید شہری اور اپنی صحت کا خیال رکھنے والے بچے بنیں گے. بالکل. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, ہم اکثر ہمیں یہ وائرل کوئی بیکٹیریل کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے, نزلہ زکام کھانسی ہو جاتی ہے, تو اس کا بھی ہم ذمہ دار موسٹ آف دا ٹائم ہاتھوں کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں, کیوں؟ دیکھیں رننگ نوز ہے, ایسے کر کے ایسے ہی پھینک دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیا ہوگا پھر آپ ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور چھوٹے بچوں میں تو یہ امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے جلدی یہ چیزیں جو ہے نا وہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ کے بچے کو یہ بار بار یہ چیزیں الرجی کا پرابلم آ رہا ہے اور سنیزنگ ہے بہت زیادہ, رننگ نوز ہے, تو آپ 4-5 دن اس کو چھٹی دیں, ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوسرے بچوں کے لیے بھی ہارمفل نہ ہو. کوشش کریں کہ اس کو ٹیشو پیپر کا استعمال آپ بتائیں, اور اس کے جیب میں جو ہے ایک انویلپ ڈالیں, شاپر ڈالیں کہ جو ٹیشو جو ہے وہ اپنے کلاس روم میں نہیں پھینکنا, ٹھیک ہے جی. اس کے میں بھی جرمز ہیں, وہ دوسرے کا ہاتھ لگے گا کسی کا, وہ آپ نے جو اس کو لفافہ دیا ہے اس میں وہ صاف کر کے تو اس میں ڈال. اب وہ ہاتھ سے کری جا رہا ہے یا قمیض سے صاف کری جا رہا ہے, تو وہ ساتھ جو بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ بھی افیکٹ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ دن منانے, جتنے بھی دن منائے جا رہے ہیں پورے سالوں میں, اس میں یہی ہے کہ بندے جاگ تھوڑا سا, اٹھ جاؤ, جاگو. مطلب یہ کہ آگے ہی اتنے جراثیم ہیں, اگر ہم فضا کو دیکھ لیں مختلف چیزوں سے, تو ہم جو ہے وہ یقین کریں کہ ہم کہیں جی ہم اتنی گندگی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں, نہانے دھونے کے باوجود بات کر رہا ہوں کہ اتنے زیادہ, جی بالکل, کتنے جرمز آپ لیے ہیں. تو آپ ہم جو 30 سیکنڈ کا ہاتھ دھونے, اس کے بعد بھی جرمز ہیں, ٹھیک ہے, کم از کم وہ تو کر لیں, 30 سیکنڈ والا کام کر لیں, ٹھیک ہے. کہ آپ نے اس سے اپنے منہ میں کچھ چیز کھانی ہے تو ڈائریکٹ اندر جائے گی, تو ایٹ لیسٹ اس کا بالکل کھانی ہے. اور جیسے ہم نے چمچے کانٹے جو ہے اپنی زندگیوں میں زیادہ کر لی ہیں, ان انگلیوں سے اگر آپ کھائیں گے ایک تو سنت پوری ہوگی, پھر اس میں سے کچھ ایسی چیزیں خارج ہوتی ہیں جو آپ کے جسم کے لیے بہت زبردست ہوتی ہیں, شفا رکھتی ہیں. جی بالکل. تو اس کو بعد میں جو ہے وہ آپ سک کر سکتے ہیں اپنی انگلیوں کو, وہ آپ کو ٹیسٹ بھی دے گا. چاول تو یاد بھی نہیں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے چاول جو ہے نا وہ کس طرح ہاتھوں کے ساتھ نہیں کھائے, کب لاسٹ ٹائم کھائے ہوں گے, بس ہمیں تو. اور آلتی پالتی مار کے نیچے بیٹھ کے کھانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے, وہ جلد ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. ہم نے ٹیبل کرسیاں, جی جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ ہم جیسے ہی اپنی ٹانگوں کو پیچھے کر کے بیٹھتے ہیں نا, تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہوتی اس کھانے سے, ٹھیک ہے, وہ آپ کے لیے ہارمفل نہیں ہوتا. ہم نے ٹیبل کرسیاں کیا چیزیں دیکھیں, اب ٹیبل کرسیاں جو پڑی ہوتی ہے سارا دن, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی جرمز آتا ہے, ہم بیٹھتے ہیں ہاتھ اس پہ رکھ کے بیٹھتے ہیں, ایون واش کر کے آتے ہیں لیکن اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو وہ پھر کوئی نہ کوئی جرمز ہمارے اس میں لگ جاتا ہے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ ایک ایسے لوگ بھی دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کھانے کے ٹائم آپ نے ہاتھ دھو لیے, کسی سے آپ نے ہاتھ ملائے, کہ گندی جگہ پہ لگے, آپ نے ہاتھ جو ہے نا وہ واش کر لیے. کچھ لوگ اوور سینسٹیو ہو جاتے ہیں, ذرا سا کہیں ٹچ نہیں ہوا تو فوراً سے سینیٹائزر نکال لیں گے اور ہاتھ صاف کریں گے, ذرا سا کہیں ٹچ نہیں ہوا تو فوراً سے واش کریں گے, بار بار واش کریں گے. وہ او سی ڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں, او سی ڈی, ایگزیکٹلی. تو ایکچولی میں ہمیں جو ایک نارمل ایک کہہ لے جو روٹین ہوتی ہے,
تو وہ دن میں کتنی بار ہاتھ دھونے چاہیے؟ دیکھیں جب کھانا کھائیں وہ تو آپ نے دھونے ہی دھونے ہیں، پھر آپ 5 وقت کی نماز جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ہاتھ دھل جاتے ہیں، 5 وقت کا وضو وہ ایک صفائی ہے، وضو ہو جاتا ہے۔ مگر یہ کہ سردیوں میں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے نمازوں کا، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے آپ عشاء بھی پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ کا ڈائجسٹو ٹریک ٹھیک ہے، وضو اگر قائم رہتا ہے تو وہ آپ رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آپ جب بیچ میں کھانا یا چائے اسنیکس کچھ بھی آپ وقفہ کرتے ہیں تو اس میں پھر آپ نے ہاتھ دھونے ہی دھونے ہیں۔ 1500 سے 2500 ٹائم ہم اپنے چہرے کو ہمیں ہاتھ لگاتے رہتے ہیں دن میں، اتنا دفعہ، تو دیکھیں اس میں کتنا سکن میں ہمارے جرمز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ جب اتنا خارش بھی کر کے ہم ویسے ہی بیٹھے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، پسینہ کتنا گرمیوں میں آیا، ٹھیک ہے، ایسے صاف کر کے پھر ہم بیٹھ گئے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ چلیں، اگر آپ نے صابن نہیں لگانا، آپ کی سکن سینسٹیو بھی ہوتی ہے نا کئی لوگوں کی، تو آپ کم از کم اس کو دھو لیں، اچھی طرح دھوتے رہیں، ٹھیک ہے، ہاں صاف پانی سے دھو لیں اس کو، تو خشک کرنے کی کوشش نہ کریں، اس کو ویٹ ہی رہنے دیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ سردیوں میں بہت سینسٹیوٹی آ جاتی ہے، سکن پھٹتی ہے لوگوں کی، تو رات کو کوئی ویزلین، کوئی لوبریکینٹ جو اچھی چیز ہو آپ کے ڈاکٹر نے بتائی ہو، وہ اپنے ہاتھوں پہ چہرے پہ آپ لگا کے، نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی لگائیں، کیونکہ ان کی بھی چیکس جو ہیں وہ دیکھیں ریڈ ہوتی ہے اور پھٹی ہوتی ہیں۔ تو یہ ابھی سے اگر آپ کریں گے تو جو اگلا سیزن آئے گا اس میں یہ ہے کہ بچوں کے لیے بہتری ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا۔ بار بار سینیٹائزرز کا استعمال، کیونکہ اب سردیوں کا آپ نے ذکر کیا، تو ونٹر آ رہا ہے تو ہمیں پانی سے ہم بھاگیں گے، ڈر لگے گا پانی کو چھوتے ہوئے کہ سردی لگے گی ہمیں، تو لوگ ہاتھ دھونے کی بجائے اس کو سینیٹائز کرنے کو پریفر کر دیتے ہیں کہ سینیٹائزر رکھا ہوتا ہے، نکالا اور بس لگایا اور کھانا کھانا شروع کر دیا، تو یہ صحیح ہے؟ یہ 2020 کووڈ کا گفٹ ہے، پہلے تو اتنا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا نہیں ہوتا پتا کہ سینیٹائزر بھی کوئی چیز ہے، ماسک کا بھی اتنا لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہم نے اتنا زیادہ یوز ماسک لگایا تو کہتے تھے یہ بیمار ہے، فور کووڈ۔ تو یہ ہے کہ یہ 2020 کووڈ کا گفٹ ہے سینیٹائزر، اور 1 روپے کی چیز 10 روپے میں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ انفارچونیٹ کوئی بھی چیز ہو تو اس کو فوراً کاسٹلی کر دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ مطلب دیکھیں کہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی اویلیبل نہیں ہے، وہاں تو آپ اس طرح کے چونچلے کر لیں، اگر پانی ہے تو پھر یہ نہیں کریں، پھر آپ ہینڈ واش کریں، کیونکہ اس میں کیمیکل ہے نا، ایسے ہی اس میں کیمیکل ہے، آپ کیمیکل لگا کے تو آپ پھر کھانا کھا رہے ہیں۔ وہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب پانی اویلیبل ہے پھر آپ سینیٹائزر زیادہ نہ یوز کریں، ٹھیک ہے، وہ ہارمفل ہے، وہ زیادہ اچھی چیز نہیں ہے آپ کے لیے۔ آپ اگر پانی اویلیبل ہے تو ضرور اپنے آپ کو ایزی کریں، پانی کے ساتھ ہینڈ واش کر کے، جراثیم مطلب یہ کہ کچھ ٹائم کے لیے سینیٹائزر جو ہے وہ کل ضرور کرتا ہے، مگر اس میں کیمیکل ہے، جس میں ایکسپائری ہے، کیمیکل ہے، وہ ہماری پوری باڈی کے لیے خطرناک ہے۔ تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ جو ہے وہ ہینڈ واش کی تربیت اسکولوں سے شروع کرنی چاہیے، خاص طور پہ پرائمری اسکول جہاں 5ویں کلاس کے بچے ہیں، ان کو یہ زیادہ سے زیادہ چیزیں اگر ہم بتائیں گے، اور رننگ نوز آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے، چھینک مارنی ہے تو کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ماں باپ اپنے بچوں کو گھر میں بھی بتائیں، اور ٹیچرز کو بھی بتانا چاہیے۔ پھر بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ ہر اسکول کو ٹارگٹ کریں، اور ضروری نہیں ہے کہ یہ دن ہی منائیں، مہینے میں 4-5 دفعہ کسی جگہ بھی جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچے گی۔ اس کو تو مخصوص اس لیے کہے گا کہ مزید لوگ اویئر ہو سکے، ایک اسپیسیفائی ڈے ہم زیادہ اس کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل کر سکتے ہیں، ادروائز آپ منتھ میں کوئی بھی ڈے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل، آپ یہ دیکھیں نا میوش کے گھروں میں پیٹس بھی پالے ہوئے لوگوں نے، ٹھیک ہے جی، اس کی چیز رہ جانی تھی، اس سے بھی بہت سارے جرمز لوگوں کو لگ جاتے ہیں، اور ان کے جو پر پھڑاتے ہیں نا، اس سے بھی جراثیم نکلتے ہیں، اور لوگوں کو دمہ، استھما اور ٹی بی ہو جاتی ہے جو ہے نا اینیمل سے۔ تو یہ بھی اگر آپ نے پیٹس، کتا، بلی گھر میں پالے ہوئے، پھر تو آپ بہت ہی ضروری ہے کہ اپنی صفائی۔ یہ بھی چیزیں ہم وہ جانوروں کو، خاص کر بلی کی بات کریں، لوگ بڑے شوق سے رکھتے ہیں، ان کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، ساتھ سلایا ہوتا ہے، ساتھ سلایا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ کا فیس ٹچ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی ہاتھ کو صاف کیے بغیر ہم کچھ نہ کچھ کھا لیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک بچے کے گلے میں بلی کا بال پھنس گیا تھا، تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں نا کہ جب ڈینجرس ہے نا جی، اس میں یہ ہے کہ ماں کو پتہ نہیں چلا، فیڈر میں کہیں بال چلا گیا تو وہ بچہ پی گیا۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اچھی طرح صاف ستھرا، اگر پیٹس آپ نے گھر میں، اب چھوٹے طوطے ہیں، آسٹریلین طوطے کتنے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگوں نے رکھے ہوئے، اب تو گورنمنٹ نے ٹیکس لگا دیا، تھوڑا کم ہو گیا، جانوروں پہ بھی ٹیکس ہے۔ تو وہ ان کی پھڑپڑاہٹ، ان کی گندگی بھی صاف کر کے آپ نے اپنے بہت صفائی رکھنی، اور پھر آپ ماسک بھی پہن کے رکھیں جب ان کو آپ صفائی کر رہے ہیں، تو پھر اپنی بھی صفائی آپ رکھیں گے، اور اچھی طرح ہینڈ واش کریں۔ اس کے بعد بچوں کو زیادہ ان کو ہاتھ لگانے نہ دیں، کیونکہ بچے بھی آپ دیکھیں بلی گھر میں ہے تو وہ سارے اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں،
اور بچہ بھی پھر اسی طرح ہی دھوئے بغیر اس کو تو جتنا آپ سمجھائیں گے وہ تو کھانا ویسے ہی کھا لے گا. کوئی کیلا پڑا ہوا ہے اس نے چھیل کے وہ چھلکا اتار کے پورا کیلا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے, بچوں کا تو یہی کام ہے, تو وہ چھلکے کے ساتھ تو نہیں کھا سکتے. تو وہ یہ ہے کہ ساری گندگی جو ہے وہ کیلے میں لگ گئی, وہ پھر بچے جو ہے نا عام طور پے الٹیاں, موشن اور ڈائریا اس طرح کی چیزیں. اگر آپ کے ہاتھ صاف ہوں گے تو آپ یہ گندی بیماریوں سے بچے رہیں. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں, کیونکہ یہ جو ہاتھ ہے نا یہ ہمارے پوری لائف کے ساتھ, ہر کام کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں. ہم ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں, اب وہاں ڈرائیو کرتے کرتے ہم کھا بھی رہے ہوتے ہیں, اب اسٹیئرنگ پہ یا ہم نے جب دروازہ کھولا یا سیٹس وغیرہ پہ بھی جرمز ہوتے ہیں, ہم نے کون سا اس کو سینیٹائز کیا ہوا ہوتا ہے, ہم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. پھر ہم آفس جاتے ہیں, اگر ہم نے ہاتھ دھو لیے, دھو کے بیٹھے ہیں, ہم نے لیپ ٹاپ وغیرہ یوز کیا ہے, اب کی بورڈ وغیرہ یوز کر رہے ہیں, اس پہ تو کوئی سینیٹائزر یوز نہیں ہوا ہوا, تو پھر ہم کچھ نہ کچھ کھانے لگ جاتے ہیں. تو بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہم کتنی دفعہ اٹھ کے ہاتھ دھونے جائیں, تو اس کا کیا؟ میں بھی سب سے گندی چیز جو سب کے پاس ہے نا, سب سے گندی چیز وہ بتانے لگا, وہ موبائل ہے. اتنے جراثیم ہیں اس کے ساتھ کہ واش روم ساتھ لے جاتے ہیں بہت سارے لوگ. سب سے گندی چیز یہ ہے, آپ روٹی کھا رہے ہیں اچھی طرح 30 سیکنڈ ہاتھ دھو لیں, چاہے 5 منٹ دھو لیں آپ ہاتھ, پھر آپ نے فون سن کے پھر آپ نے روٹی کھانی, ایسے ہی ہے. تو اس کو کون صاف کرتا ہے؟ فون کو بھی سینیٹائز کریں. تو یہ اچھا ہے کہ کل جو ہے اس کو بھی دھوئیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی دھوئیں. سب بریک لینی ہے, بڑے اہم مدعے پہ یہ والا ہمارا ٹاپک جو ہے اختتام ہو رہا ہے کہ موبائل فون سب سے بڑی بیماریوں کی جڑ. فون, اس کو ہم کبھی سینیٹائز نہیں کرتے, اس کو صاف نہیں کرتے, جتنی بار مرضی ہم ہاتھ دھو لیں, ہم ہاتھ دھوتے ہیں اس کے بعد فوراً سے ہم فون اٹھا لیتے ہیں. آپ کو ہاتھ دھونے کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ جو کام کھانے کے لیے اگر آپ ہاتھ دھو رہے ہیں تو وہ ہاتھ دھونے کے بعد آپ کھانا کھائیں, فون کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا. اور یہ پریکٹس بچوں میں تیز کرنے کی بڑی ضرورت ہے. بریک کی جانے پڑے, بریک کے بعد نیکسٹ ٹاپک بھی ہمارا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھیں سچ سویرا. آج کا ہمارا آخری ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے سے قبل ہم نے بات کی کہ ہینڈ واش از ویری امپورٹنٹ, صفائی نصف ایمان ہے, اور کھانا کھانا ہے آپ نے تو اس سے پہلے ہاتھ دھونے, اور ہاتھ دھونے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ جرمز جس پہ ہمارا یہ ٹاپک اختتام ہوا تھا کہ موبائل فون جو کہ جرمز کا گڑا ہے, دکان ہے, تو پلیز اگر آپ ہاتھ دھو لیں کھانے کے لیے تو فون سے آپ نے دور رہنا ہے. اب اگلے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. اب یہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ ہے کہ آپ کو ابتدائی طب امداد چاہیے, تو اس سے متعلق لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے. کہ فرسٹ ایڈ باکس کی بات کرتے ہیں یا فوری طبی امداد کی بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ میڈیسن نہیں ہے, اکوپمنٹس نہیں ہے, یا اویئرنیس نہیں ہے. تو اس پہ بات کریں گے. اور طبی امداد بہت ساری ایمرجنسی سے ریلیونٹ ہوتی ہے جو کہ آپ کو فوراً چاہیے. آپ کو شدید بخار ہے, چکر آ کے آپ گر سکتے ہیں, آپ کہیں آگ کہیں لگ جاتی ہے, آپ اس میں جھلستے ہیں, تو فوراً سے آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی کہ یہ جو فلڈ کی سچویشن ہے, پانی میں آپ ڈوب رہے, کسی ڈوبے ہوئے شخص کو بچایا ہے, تو اس میں فی الفور آپ کو کیا کرنا ہے. یہ بہت ساری یعنی طبی امداد ایمرجنسی سے ریلیونٹ کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں ہمیں فی الفور پہلا جو ہمارا قدم ہے وہ کیا ہونا چاہیے. اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, ڈاکٹر صاحب ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو بتا دیں طبی امداد یعنی کہ ایمرجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں نا اس میں کافی سارے پوائنٹس آ جاتے ہیں, جیسے میں نے کچھ کا ذکر بھی کیا. ایمرجنسی میں اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں جس میں فوراً طبی امداد کی یعنی کہ فرسٹ ایڈ کی ہمیں پھر ضرورت پڑ جاتی ہے؟ پہلے تو میں بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ایمرجنسی ہوتی کیا ہے. ٹھیک ہے. ایمرجنسی وہ چیز ہے کہ آپ ڈاکٹر کے آنے سے پہلے کسی کو ہیلپ کرتے ہیں, تو وہ ایمرجنسی سے آپ اس کو تھوڑا سا نکال سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر پہنچ جائے گا تو پھر تو وہ ساری چیز کو کوپ اپ کر لے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑی سی ناؤ ہاؤ ہے ہنگامی حالات کی جو کہ بہت کم ہے, اس کی بھی اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ ایمرجنسی گھر میں جو ہے وہ آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. کہ کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے, بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے, ہائی ہو جاتا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے. کوئی شوق ہو جاتا ہے یا بجلی کا کرنٹ لگ جاتا ہے, عموماً اس طرح کے بچے جو ہے سوئچ میں ہاتھ دے کے بیٹھ جاتے ہیں, آپ اس کو بچانے کے لیے آپ بھی پکڑے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اس ٹائم پینک نہیں ہونا چاہیے. ایمرجنسی میں اپنے ہوش و حواس آپ کو قائم رکھنے چاہیے. اگر وہ پینک ہو گیا بندہ اور آپ بھی پینک ہو گئے تو پھر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ غلط ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہارٹ اٹیک ہو جاتے ہیں گھروں میں, تو بہت زیادہ یہ فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے, کیونکہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فالج کے اٹیک بہت زیادہ, اور یہ ارلی ان دا مارننگ ہارٹ اٹیک اور فالج کے اٹیک جو ہے ارلی ان دا مارننگ ہوتے ہیں. اس کی وجوہات یہ ہوتے ہیں کہ آپ کمبل یا رضائی میں لیٹے ہوتے ہیں, گرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دم اٹھ کے آپ واش روم چلے جاتے ہیں, واش روم آپ کا ٹھنڈا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پہلے اپنے آپ کو نارمل کرنا ہے. کمرے میں آپ بیٹھیں, نارمل کریں, کوئی چادر اپنے پاس رکھیں, سردیوں میں کیپ رکھیں, وہ پہن کے آپ پھر واش روم جائیں. تھوڑی سی احتیاطی تدابیر اگر آپ کریں گے تو آپ ہارٹ اٹیک سے بھی بچیں گے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں میں
اور گرمیاں، سردیاں اور گرمیاں دونوں ہارٹ پیشنٹ کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، دونوں چیزوں سے بچ کے رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے. تو دمے کے پیشنٹ کو بھی سردیاں گرمیاں دونوں جو ہے وہ ٹریگر کر جاتی ہیں پرابلم. تو ایمرجنسی جب ہو جائے تو آپ کے پاس گھر میں کچھ ایسی چیزیں ہونی چاہیے جو کہ آپ کٹ لگ گیا، زخم ہو گیا اور اس کو بلیڈنگ ہو رہی ہے. اس کی بلیڈنگ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر چھری سے کٹ لگ گیا تو ہمیشہ دل سے اوپر رکھیں، تو پھر آپ کی بلیڈنگ تھوڑی بند ہو جائے گی. اپنی جگہ کو ہائٹ پہ رکھیں تھوڑا سا، ٹھیک ہے جی. اس کو نیچے کریں گے تو وہ پھر بہتا ہی جائے گا. تو اس کو کوشش کریں کہ اگر آپ جل گئے ہیں تو فوراً پانی ٹیپ کے نیچے اس کو رکھیں. آٹا نہیں لگانا، ٹوتھ پیسٹ نہیں لگانا، آلو نہیں لگانے، ٹھیک ہے. ہم تو ٹوتھ پیسٹ لگانے لگ جاتے ہیں، سکون مل رہا. ٹیپ واٹر کے نیچے رکھیں تاکہ وہ آپ کا چھالا نہ بنے، اور وہ کافی زیادہ بہتر ہوتا ہے. گھر میں اولیو آئل اور شہد ہم وزن لے کے اس کو مکس کر کے رکھ لیں. دنیا میں جو برن کیسز ہوتے ہیں اس کی پٹیاں اسی سے کی جا رہی ہیں، اور یہ بہت کاسٹلی پٹیاں، ٹھیک ہے. اس میں اصلی شہد اگر آپ کو مل جاتا ہے، آپ مطلب یہ کہ 50 گرام شہد، 50 گرام اولیو آئل ایک جار میں، گھر میں جار یہ جیلیوں کے خالی ہوتے، اس میں آپ رکھیں اور اس کے اوپر لکھ کے رکھیں کہ شہد اور اولیو آئل ہے. اگر کوئی کھا بھی لیتے تو پریشان نہ ہو، ہاں کہ یہ میں نے کوئی خطرناک یہ بھی لکھ دیں کہ جلنے کی صورت میں اس کو اپلائی کریں، لوکل اپلائی، ہاں لکھ دیں تاکہ اگر بچہ کھا بھی لے تو آپ پریشان نہ ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کی بات. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہم سنتے ہیں فرسٹ ایڈ باکس کا. ہم سنتے ہیں اب لوگ فرسٹ ایڈ باکس کا سنتے نا پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کیا کیا رکھنا ہے، اور وہ دوائیں کتنے ایکسپینسو ہو سکتی ہیں. تو پہلے تو بتائیں فرسٹ ایڈ باکس جو ہے نا یہ منیمم میکسیمم یہ کتنے تک ہم اس کو بنا سکتے ہیں، اور اس میں امپورٹنٹ جو ہمیں چاہیے دیکھیں جی آج کل فرسٹ ایڈ باکس جو ہے نا بنے بنائے بھی بازار سے اویلیبل ہے، ٹھیک ہے. وہ اتنے کاسٹلی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر وہ نشان بھی بنا ہوتا ہے کہ آپ کو سامنے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے جہاں سب کا گزرگاہ ہو، سامنے اس کو لٹکا بھی سکتے ہیں ہینگر کے ساتھ. اگر نہیں تو گھر میں ڈبے بڑے فالتو پڑے ہوتے ہیں، اس میں آپ اس کو بنا سکتے ہیں. کافی چیزیں ہم لے کے آتے ہیں، اس کے ڈبے ڈسٹروائے کر کے اس کے اوپر کوئی ٹیپنگ کر کے اچھے کوئی کاغذ لگا کے اس کو فرسٹ ایڈ باکس لکھ کے رکھے. اس میں سیزر ہو، کینچی، جی بالکل ریڈ کراس لگا دیں. کینچی آپ رکھیں گے، پٹیاں رکھیں گے، کاٹن رکھیں گے، روئی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے. زخم صاف کرنے والا، انفیکشن والا جو ہے وہ لوشن اس میں ہونا چاہیے. کوئی کریم آپ اس میں رکھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اور جو آپ کی کریٹ کی پھٹیاں ہوتی ہیں 2-3 وہ رکھ لیں، ٹھیک ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی فریکچر ہو جاتا ہے تو وہ پھٹیاں آپ رکھ کے، یا ادھر فریکچر ہوتا ہے تو پٹیاں مار لیں. ہم اسی کو کھینچ رہے ہوتے ہیں، بیچارہ چیخے مار رہا ہوتا ہے. ایکسیڈنٹ اگر ہو جاتا ہے آپ کی گاڑی کا خدا نہ خواستہ تو آپ کے فریکچر ہو جاتی ہے ٹانگ، تو ایک ایمرجنسی باکس ہمیشہ آپ کی گاڑی میں ہونا چاہیے. اس میں بھی یہ کریٹ کی پھٹیاں جو ہیں وہ ہونی چاہیے. اس میں کریٹ کی پھٹیاں 5-6 آپ رکھ لیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو ضرورت نہیں پڑ رہی، آپ روڈ پہ جا رہے کسی کو پڑ سکتی ہے، تو اس میں 3-4 پٹیوں کے رول ہونے چاہیے، تھوڑی چھوٹی بڑے. کاٹن رول ہونا چاہیے، لوشن ہونا چاہیے. ایمرجنسی کا مقصد یہی ہے کہ ڈاکٹر سے پہلے آپ نے اس کی ہیلپ کر دی، ٹھیک ہے. ڈاکٹر کے پاس پین ریلیف کر دیا نا، اور بہت ایزی طریقے سے اس کو پوچھیں کہ کہاں پین ہو رہی ہے. اگر وہ کومے میں چلا گیا، بیہوشی میں چلا گیا، پھر بڑی احتیاط آپ نے کرنی ہوتی ہے. اس کو سیدھا لٹا، ہاں سیدھا لٹا کے، تو پھر ہاں اس کو کھینچتے ہیں آپ، وہیں سے وہ ہڈی اور بریک ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھنی ہے. پھر آپ کے پاس ڈسپرین ہونی چاہیے. اس میں یہ کہ اگر آپ کو خدا نہ خاصا ہارٹ اٹیک آتا ہے تو وہ 2 ڈسپرین چبا کے آپ کھا لیں، آپ کا کلاٹ نہیں بنے گا. جو لوگ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں، کولیسٹرول کے پیشنٹ ہیں، ان کی جیب میں ایک پتہ ہونا چاہیے. ان کی گاڑی میں ڈسپرین ہونی چاہیے، ان کے گھر میں ڈسپرین ہونی چاہیے، ان کے آفس میں ڈسپرین ہونی چاہیے. یہ میجر جنرل اظہر محمود کیانی صاحب ہے، کارڈیالوجسٹ ہیں. ان کے میں نے انٹرویوز کیے تھے، بہت بڑے پاکستان کا نام ہے. تو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ لائف سیونگ ڈرگ ہے اور سستی سی ہے. تو یہ آپ ایمرجنسی میں اپنے گھر میں، اپنی جیب میں، اپنی گاڑی میں ان چیزوں کو آپ رکھیں. آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کسی کی جان بچے. تو 2 گولی آپ، پانی نہیں اویلیبل ہے، چبا کے آپ لے لیں گے، آپ کا کلاٹ بچ جائے گا اور نہیں بنے گا. اور فوری طور پہ کیونکہ ہارٹ اٹیک میں فرسٹ آر گولڈن آر، اس میں آپ نے فوری طور پہ ہاسپٹل جانا ہوتا ہے، ورنہ آپ کا دل ڈیفیوز ہو جاتا ہے. ڈیفیوز سے مراد ہے کہ تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے شروع ہوگا، یہاں جائے گا، پھر اس کی ایجیکشن فریکشن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی. مطلب 65 اگر اس کی نارمل ہے تو وہ 30 پہ پھر آپ کو جینا پڑے گا ساری عمر، جتنی لائف ہے، یا 20 پہ جینا پڑے گا. تو پھر آپ کا دل جب طاقتور نہیں رہے گا، پھر آپ ہیوی کام نہیں کر سکیں. تو اس میں اسی لیے گولڈن آر کہا جاتا ہے کہ گھر میں نہ آپ ٹوٹکے کرنا شروع کر دیں. آپ نے ڈسپرین دے دی ہے، فوری طور پہ رش کریں ایمرجنسی میں. وہاں پہ گورنمنٹ نے مفت انجیکشنز، وہ کاسٹلی انجیکشنز ہیں، اگر وہ لگ جاتا ہے تو آپ کا دل تباہ ہونے سے بچ جاتا ہے. تو آپ فوری طور پہ وہ پہلے گھنٹے میں آپ اگر خدا نہ خاصا فالج ہوتا ہے تو 24 آورز کے اندر اندر
रावलपिंडी में RIC है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रावल रोड पे, तो वहाँ पे रश करें, वहाँ पे पूरा डिपार्टमेंट है। तो आपको जहाँ आप जिस एरिया में जो भी आपको हॉस्पिटल करीब पड़ता है, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बंदों की बात कर रहा हूँ, तो उसमें ये कि फौरी तौर पे आप वहाँ पे रश करें, तो आप 24 आवर्स में भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। आपका लकवा है, फेशियल पैरालाइज जिसमें टेढ़ा हो जाता है चेहरा, ठीक है, फालज हो जाता है, तो वो आपकी बचत हो सकती है। अच्छा, लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं है ना, सारी बात है, हम फौरन हम पैनिक हो जाते हैं ना, हम पैनिक कर जाते हैं और हमें फिर सिचुएशन को कंट्रोल करना हमें नहीं आ रहा होता। रोड एक्सीडेंट जब होता है उस सूरत में एक इंजेक्शन लगाया जाता है ATS, टेटनस का। हाँ, ये क्या है और क्यों जरूरी है? इसमें ये है कि आप देखें कि टायरों के साथ बहुत ज़्यादा गंदगी आ रही है, टायर वहाँ से भी गुजरे जहाँ भैंस का गोबर पड़ा हुआ था, ठीक है, घोड़ा गुजरा, जो भी चीज़ें हैं, तो वो गंदगी से भी टायर गुजर के रोड के ऊपर आ गया, ठीक है जी, तो उसके साथ वो जो है वो जरासीम लगे हुए, ठीक है, तो वो अगर आपके ज़ख़म के साथ अंदर चले जाएंगे तो आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। तो 24 आवर्स के अंदर अंदर वो टेटनस का टीका लगाना बहुत ज़रूरी है, जो कि 1 साल की हिफाजत करता है। Oh, that's great. तो उसमें ये है कि आप वो तो ये इंजेक्शन भी फिर हम अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखना चाहिए। उसमें ये है कि अगर आपको लगाना आता है, पहले तो टीका लगाने की भी प्रैक्टिस तो सीखनी चाहिए। किस में लगाते हैं? मसल्स में। मसल्स में, तो उसमें ये है कि बटेक्स पे लगा दें, मसल्स में लगा दें, ठीक है जी। इजी होता है ना, IV ज़रा मुश्किल होता है ना, तो उसमें ये है कि अगर आप थोड़ा सा सीख लें, ब्लड प्रेशर सीखना चाहिए लोगों को, चेक करना सीखना है। CPR हम हमेशा बात करते हैं, हार्ट अटैक हो CPR करे, वो प्यार के साथ नहीं करना, हमेशा मैं कहता हूँ इतना करें कि उसकी रिब्स भी चाहे टूट जाए, दिल चल पड़े, हाँ, वो बहुत प्रेशर के साथ करना होता है, पूरा आपका वजन उसके ऊपर आना चाहिए। देखा है डॉक्टर्स को, उनको कितनी स्वेटिंग शुरू हो जाती है, स्वेटिंग हो जाती है। फिर आप ये देखें कि बिजली के झटके 220 वोल्ट कितना तेज होगा, जस्ट लाइक दिस, आपने वैसे उसको मारना है। एग्जैक्टली। एक और चीज़ मुझे बताएं कि आजकल अगर मैं इस्लामाबाद की बात कर लूँ, क्योंकि पिंडी तो मेरा जाना नहीं हुआ, या ओवरऑल मैं जो देहात जाइएगा भी ना जाना भी नहीं, जो सिचुएशन है, क्योंकि आप तो वहाँ से होकर आए, यू नो वेरी वेल। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर, कैपिटल के अंदर आवारा कुत्ते मुझे बड़े देखने को मिल रहे हैं। अब यकीन करें, घर से निकलते हैं बाहर रोड पे इतना डर लग रहा होता है कि पूरे झुंड के झुंड वो जा रहे होते हैं। और फिर देही इलाकों की बात करें, वहाँ पे भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं, गली में घूम फिर रहे होते हैं, फिर छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। तो अगर बच्चों को कुत्ता काट ले तो फिर फौरन हमें तिब्बी इमदाद उसको क्या दें, या बड़े को काट ले तो क्या करें? जी, एक तो कोशिश करें कि अगर फॉर एग्जांपल टांग पे काटा है ना, तो एक रस्सी या कोई कपड़ा लेके उसको बांध दें वहाँ से, 1 फुट का फासला रख के ना, एक हाथ का, यहाँ पे काटा है तो 1 हाथ का आप रख के तो इसको बांध लें। या स्नेक ने काटा है, ठीक है जी, उसको जी बिल्कुल फ्लड एरिया में, तो फौरी तौर पे आप ना हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि इनकी वैक्सीन है, तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है। बावला कुत्ता जो होता है उसका भी वैक्सीन लगाना है, वरना वैसे ही मुंह से आपके झाग आना शुरू हो जाएंगे, और जिस तरह वो हलकारा होता है वैसे ही इंसान करना शुरू हो जाता है अगर उसको इंजेक्शंस ना वक्त पे मिले। तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर आपने जिसकी तरफ इशारा किया है, तो ये CDA का काम है कि ये फौरी तौर पे, इन्होंने कोई हेल्पलाइन अभी पिछले दिनों किया था कि हम बिल्कुल ऐसे ही पिंडी इस्लामाबाद दोनों जगह पे, और झुंड के झुंड, और ये काट भी रहे हैं लोगों को, ये भी रिपोर्ट हुई है, ये काट भी रहे हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि सुबह जो है ना TMA, जैसे पिंडी में है इधर CDA, तो इनकी टीमें जो हैं ये आवारा कुत्तों को किल करें। ये बहुत ही ख़तरनाक हैं। जिनके तो पालतू हैं वो तो चले अपने घर में, या उनको वैक्सीन भी की जाती है मंथली या एनुअली, या 6 महीने बाद उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, तो वो तो इतने ख़तरनाक नहीं है। मगर ये आवारा कुत्ते अगर काट लें तो फौरी तौर पे जो है आपको जाना चाहिए, जैसे चक्षाजाद में यहाँ पे हर किस्म की वैक्सीन अवेलेबल है, तो वैक्सीन लगाना इसका बहुत। अच्छा, जहाँ पे आपने कहा कि ऐसे आवारा कुत्तों को किल करे, जो भी इससे रेलेवेंट जितने डिपार्टमेंट जैसे CDA हैं, अगर इनको कुत्तों को मारने की कोशिश करते हैं तो फिर जो एनिमल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है फिर वो सर उठा लेती है कि जानवरों को मार रहे हैं, सारे जमा करके उनको दे दें, आप ले जाइए ये बहुत भाई, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आप इनको दे दें। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट जो है ना वो हाईलाइट किया डॉक्टर साहब ने, लेकिन ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आखिरी हमारी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे इब्तदाई तबी इमदाद, इससे मुतालिक जो अवेयरनेस है, आगाही है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट हम दुनिया के तमाम तर काम करने को तैयार है, बट एमरजेंसी को हम समझते नहीं हैं, और जब हम पे एमरजेंसी आन पड़ती है फिर हमारी आंखें खुलती हैं कि हमें इसके बारे में मालूमात, अवेयरनेस का होना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी था। हम आवारा कुत्तों पे बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब के अगर कोई कुत्ता काट ले तो हमें क्या करना चाहिए, इस पर मैंने बात की थी कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे जो CDA है या इससे रेलेवेंट जितने भी इदारे हैं वो थोड़े इस पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं कि उन आवारा कुत्तों को पकड़ के या ले जा रहे हैं या मार रहे हैं। तो फिर इससे रेलेवेंट जो बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों से रेलेवेंट काम कर रही होती है फिर वो एक्टिव हो जाती हैं।
جب ان لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو کاٹ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ بہت ساری ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی, تب یہ آواز نہیں اٹھاتے ہیں, لیکن اگر ان کتوں کو مارنا شروع کر دیں, پکڑنا شروع کر دیں, تب یہ آواز اٹھانا شروع کر دیں. میں بھی ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے, لوگ بڑی لائکنگ لینے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. انفارچونیٹ خدا نخواستہ ان کے پیارے کو خدا نخواستہ کوئی کاٹ لے تو پھر یہ ویڈیو نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, اگر اس میں سٹیپ ہوتا ہے تو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر اس طرح کی آرگنائزیشن ہے, وہ سارے کتے لے جائیں ٹرک میں ڈال کے, جہاں انہوں نے رکھنا ہے وہ وہاں پہ لے جائیں اور ان کو پالیں, جو بھی کرنا ہے. مگر ہاں اس میں یہ ہے کہ عام بندہ تو میں تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ کتا مجھے کاٹ لے. ٹھیک ہے نا, تو میں کتنے مہینوں کے لیے ٹیکے لگواتا رہا ہوں, اور ٹیکے بھی پیٹ میں لگتے ہیں. وہ بھی ایگزیکٹلی 14 کے 17 انجیکشن اب تھوڑے کم ہو گئے, کم ہو گئے, مگر پھر بھی دیکھیں نا ہارمفل ہے نا کافی زیادہ. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ نہیں, ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے. جو چیز ہماری زندگی کے لیے خطرہ ہے اس کو سب سائڈ پہ آواز اٹھانا ضروری ہے. اور باقی جو ایمرجنسی کی بات ہم کر رہے تھے, فریج جو ہے وہ سب کے ارد گرد پڑی ہوتی ہے نا, اس کے اوپر ایمرجنسی نمبر آپ کے پاس ہونے چاہیے. پولیس کا, چور بھی آ جاتا ہے, یہ بھی ایمرجنسی ہے. اور گھر والے جو کام کرنے والے ہوتی مائیاں وہ بھی چوری کر جاتی ہیں, تو ان کے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونے چاہیے, پولیس کا نمبر ہونا چاہیے, اور ایمبولینس کا نمبر ہونا چاہیے, ہاسپٹلس کے نمبر ہونے چاہیے, اپنے قریبی ڈاکٹرز کا نمبر ہونا چاہیے, اور یہ وہاں پہ اویزاں ہوں. فریج پہ لوگ سب دیکھتے ہیں. اچھا, یہ جو سانپ بچھو کتے پکڑنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے بھی نمبر ہونے چاہیے, گھر میں سانپ آ جاتا ہے. ہاں, تو یہ ہے کہ اس طرح کے ایمرجنسی نمبر 8-10 اور جو ہماری نیوز پیپر ہیں ان پہ بھی آئے ہوتے ہیں روزانہ. کاٹ کے اس کو بڑا کر لیں, بڑا کر کے نا فوٹو اسٹیٹ, تو یہ آپ 1-2 جگہ کے اوپر لگا دیں, اور بچوں کو بھی پڑھائیں. کیونکہ 1122 اگر آپ نے کرنا ہے تو بالکل ایزی نمبر ہے. ٹھیک ہے, اور فوری طور پہ رسپانس بھی آتا ہے, مطلب سیکنڈز میں, منٹوں میں وہ لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ بڑی کامیابی ہے ہماری. تو یہ بچوں کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ, کیونکہ بچے تو بڑے بڑے آج کل لاک کھول لیتے ہیں, تو یہ ایمرجنسی نمبر ضرور بتائے انہیں کہ بیٹا اگر خدا نہ خواستہ یہ ہو جائے, کوئی سلنڈر پھٹ جاتا ہے تو کوئی فوری کال کریں, تاکہ اگر آپ پینک کر چکے ہیں بچے کو تو سمجھ آئے. تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے لازمی نمبر جو ہے وہ گھر میں ضرور سامنے. سلنڈر پھٹنے کی آپ نے بات کی, سلنڈر پھٹتا ہے, بلاسٹ ہوتا ہے, تو اس میں اگر کوئی انسان جھلس جاتا ہے تو فی الفور وہ کیا کرے؟ ایک تو اس کے اوپر پانی ڈالیں. ٹھیک ہے جی, پانی آپ نے ڈالنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ سلنڈر کو جو ہے وہ کمبل سے آپ ڈھانپ دیں, اس کے اوپر پانی نہ ڈالیں, وہ پھر زیادہ اس کو کمبل ایسے کر کے نہ لپیٹ دیں گے, گیلا یا سوکھا کچھ بھی ہو وہ اسی ٹائم ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ آدمی اگر جھلس گیا تو اس کو پانی, ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ڈالیں تاکہ اس کے بلسٹرز نہ بنے. ٹھیک ہے, یعنی فل فور ہمیں ہاں فل فور جو ہے یہ کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ گھر میں بہت سارے کیسز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور سر میں درد شروع ہو گیا, تو ہم وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ نمک والا پانی اس کو سکنجبین بنا کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں کرنا بھائی, آپ اس کو لٹائیں, اس کو جو ہے وہ لیمو پانی سادہ دے دیں, اور تکیے 2 سر کے نیچے رکھیں تاکہ اس کا بلند فشار خون جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے. اگر لو ہو گیا تو 2 تکیے پاؤں کے نیچے رکھیں تاکہ دماغ کی طرف اس کا خون جو ہے وہ پہنچے. اب یہ دیکھنا, یہ چیزیں سمجھنے کہ اگر تیز ہوا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو کیا کرنا ہے, لو ہو گیا تو کیا کرنا ہے. یہ نہ کہ آپ چیزیں الٹ کر دیں. نہیں, الٹ نہیں, سر کے نیچے 2 تکیے رکھیں گے ہائی کی صورت میں, لو میں پاؤں کے نیچے رکھیں, اور جن کا لو رہتا ہی ہے وہ پاؤں کے نیچے تکیہ رکھ کے سویا کریں تاکہ ان کا بلڈ جو ہے وہ سر کی طرف جائے, تاکہ ان کا, اور لو کی زیادہ تر نشانی یہ ہوتی ہے کہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی ہیں, آنکھوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پیشنٹ فیل کر رہا ہوتا ہے, اور ہارٹ بیٹ اس کی irregular ہو رہی ہوتی ہے, اور ہائی میں بھی irregular ہو رہی ہوتی ہے. تو ضرور آپ نے جو ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے سالہ سال ایک میڈیسن نہیں کھانی ہوتی, اس کا سالٹ چینج کروایا کریں. ایک دفعہ ہوا ہے ونس اپون اے ٹائم ڈاکٹر صاحب کو مل کے آگے, پھر اس کے بعد شوگر ٹیبلٹ پہ ریزسٹ کر جاتے ہیں, جی آپ پہ اثر نہیں کر رہی ہوتی, پھر اس کی ملی گرام چینج کرنی پڑتی. 5 کھا رہے ہیں شاید 10 سے آپ ٹھیک ہو, آپ کی شوگر بھی آپ 1 سال سے وہی میڈیسن کھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سارٹ آؤٹ کرنی. ٹھیک, اوور آل آپ تمام تر یہ ایمرجنسی سچویشن کو لے کے آپ ناظرین کو پیغام کیا دیں گے؟ پیغام میں بھی یہ ہے کہ کوشش کریں کہ پینک نہیں ہونا. آپ لوگوں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ جو نمبر ہے ایمرجنسی والے وہ سامنے اویزا کریں تاکہ فوری طور پہ آپ کی مدد کے لیے لوگ پہنچ سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا تھینک یو ویری مچ. ناظرین, یہ وہ ایمرجنسی ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم, ہم پینک ہو جاتے ہیں. وہ کچھ سیکنڈ جو ہے نا آپ نے الرٹ رہنا ہے. اگر وہ کچھ سیکنڈ آپ اپنے سینسز میں نہ رہے تو آپ کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لیکن اگر وہی چند سیکنڈ آپ نے ذرا اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا
آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا اور اپنے سینسز میں رہے اور فل فور آپ نے رسپونڈ کیا اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو بچانے میں, تو آپ کسی بڑے خطرے کا سامنا کرنے سے بچ سکتے ہیں. تو چند سیکنڈ آپ کی زندگی بچا بھی سکتے ہیں اور وہی چند سیکنڈ آپ کو کسی بڑی مشکل میں ڈال بھی سکتے ہیں. نو چوائس از یورس کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس ایمرجنسی کو سمجھنا ہے, خود کو ٹرین کرنا ہے, اپنے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. آپ اس کی اویئرنیس پہ آپ بات کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا ہم سب یوز کرتے ہیں, تو سوشل میڈیا پہ آپ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز, چھوٹے چھوٹے ٹپس آپ ڈال سکتے ہیں کہ یہ ایمرجنسی ہے اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے تو آپ نے کیسے رسپونڈ کرنا ہے, آپ نے کن کو کال کرنی ہے. اگر جب تک وہ لوگ نہیں پہنچتے تو تب تک آپ کس طرح سے اپنی, یا آپ کے سامنے جو پیشنٹ ہے یا کوئی بھی ہے, آپ نے کیسے اس کی مدد کرنی ہے. تو اس پہ ضرور سوچیے گا اور ایمرجنسی کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.